رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، 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 عرفان. جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب وہ وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کو بڑی تعداد میں گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو کوئی میرا کہنا نہ مانے تو وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. سلامتی ہے، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی عرفان رمضان نشریات. یہ اس کا افطار کا حال ہے، اور اس وقت میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. اذان من، آج کے اس پروگرام کا خاصہ یہ رہے گا کہ ہم آپ دونوں مل کر روزے کی افادیت، حقوق العباد، اور پھر رمضان الکریم، اور خاص طور سے سید الایام جمعہ، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ رمضان اس لیے بھی خاص ہوگا کہ ہمیں 5 جمعے نصیب ہوں گے. جمعے کے دن حضرت عمرو بن عاص یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس دن انتقال فرمائے خدا اس سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. اور خاص طور سے رمضان کی سعادت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس دن میں جس کی موت آ جائے، پروردگار اس دن کی حد تک یا پھر اس دن کی نسبت عام دنوں میں بھی اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی صاحب نے بہت مختلف باتیں اور بہت سارے ایریاز کو کور کرنے کا کہا، اور بے شک ہماری کوشش یہی ہوگی، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور آگے جا کے جب آپ دیکھتے ہیں شیف کے بعد الف لام میم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور جس میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں، تو اس میں بھی میرے خیال میں جتنی بھی ہماری سوچ سمجھ، یا آج کل تو خصوصی طور پہ آپ کا مزاج ہی اس طرح ہوا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں دین کے بارے میں مزید سیکھنا، مزید جاننا، تو وہ اس پیاس کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں اس وقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو. دیہاتی یہ سن کر اس نے کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. اور یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، اللہ کرے ایک ریویژن کا یہ مہینہ آتا ہے، ایک وہ پیریڈ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دیتے ہیں. ایک انوائرمنٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ عبادات کرنی ہے، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس سے بچا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، اور اس دین میں بہت زیادہ حقوق العباد پہ، انسانوں پہ، جانوروں پہ، سب پر رحم کرنے کی جو بات کی گئی ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات کی گئی ہے، وہ ہمارا بڑا خاصہ ہے. اور جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام عبادات کرتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر جب بھیجا ہے اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، تو ہم پہ جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ہمیں ادا ضرور کرنی چاہیے.
بے شک حسین بات اور حسین انداز سے ادا کی گئی ہے۔ رمضان الکریم ایک ایسا مہینہ کہ جس میں عبادتیں ہوتی ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ساتھ بے ساتھ شک جہاں حقوق العباد کی ادائیگی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، افطار کا دسترخوان بچھا کر یا لوگوں کی دعوتیں کر کر یا ان کے سحر و افطار کا انتظام کر کر، وہیں پر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر بار بھی رونق سے بھرپور اور سرشار رہیں، یعنی والدین کے حقوق بھی ساتھ ساتھ گزرتے رہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں جمعہ ہے وہیں پر ایک آپ کو نعمت ملی ہے، جس مہینے میں آپ کو سو جانے پہ بھی نفلوں کا ثواب ملتا ہو، وہاں آپ کو موقع ملا ہے کہ آج کثرت سے درود شریف پڑھیں آپ، اور اتنی بار پڑھیں، یعنی کہ بار بار پڑھیں اور کہیں کہ پروردگار آج کے دن، خاص دن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ پہ علیہ سلامی وآلہ عقیدت وسلم۔ بھیجنے کا دن خود سے منتخب کیا ہے۔ عرفان رمضان عرفان رمضان خوش آمدید عرفان رمضان میں۔ یہ وقت ہے عرفان عالم کا اور ساتھ ساتھ مہمان رمضان کا۔ وہ حضرت غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ دل کبھی کبھار گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے اشعار میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مگر اگر دل ہی بیمار پڑ جائے، اور خاص طور سے ہم ان ماہ میں یعنی عبادتوں کے مہینوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دل بدل دے، تو آج دل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ماہر ہیں قلب کے امراض کے اور دل کی گفتگو کو جانتے ہیں کس وقت وہ کیا طلب کر رہا ہوتا ہے۔ NICD میں اس وقت خدمات دے رہے ہیں۔ جب پہلے ہمارے پاس آئے تھے صرف ڈاکٹر تھے، اب پروفیسر ڈاکٹر ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا ٹھیک دل ٹھاک۔ کیسا ہے؟ میرا دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور دل کے حوالے سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا۔ جی اگر جی دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں، جی، درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتا۔ ہائے 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 ہائے، تو کیا دل کے لیے خوبصورت درد بھی ضروری ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان الکریم میں ہماری ڈائٹ اکثر ایسی رہتی ہے کہ دل نقصان اٹھاتا ہے، کوئی ایسا اچھا فارمولہ بتا دیں کہ دل ہمارا بچ جائے؟ دل نہیں، اوور آل ہاضمہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ترتیب اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں سحری ہے تو بہت زیادہ کھا لیں تاکہ بھوک اور پیاس نہ لگے، ایون پانی بہت زیادہ پی لیں تاکہ پیاس کا احساس نہ ہو، حالانکہ وہ کوئی اس کا فائدہ ایڈیشنل اچھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایڈیشنل پانی پینے، کیونکہ دیکھیں جسم میں ایک نظام بنا ہوا ہے، جی۔ خون کی ایک کثافت ہے، اس سے ذرا سا بھی بڑھے گی ہم، یا کم ہوگی تو پیشاب کے ذریعے سے وہ بیلنس کر دیا جائے گا۔ صحیح، تو اگر آپ کی ضرورت یعنی پیاس کی حد تک 1 گلاس یا 1.5 گلاس یا 2 گلاس میکزیمم ایک ڈیوریشن میں آپ پی سکتے ہیں جو آپ کی پیاس کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح، آپ 4 گلاس پئیں گے تو اگلے 2 گھنٹے میں وہ اضافی 2 گلاس جو ہیں وہ بالکل آپ کے خارج ہو گردے نکال، کیوں آپ اونٹ نہیں ہیں کہ اس کو کوہان میں۔ تو صحیح۔ یہ ایک مسکنسیپشن، پھر بہت زیادہ کھا لینا، ہاں، یہ بڑا مسکنسیپشن کہ شاید مجھے اس سے بدہضمی کی کیفیت رہے گی، بلکہ اور زیادہ کیفیات ایسی رہیں گی کہ آپ فیل اچھا۔ دل کے مریض میں ایک دم سے پیٹ کے بھر لینے سے اچھا، بلڈ پریشر پہ اثر، انجائنا اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے تو ہونے کا خطرہ۔ تو یہ تو سحری والا پارٹ ہے جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ بھئی آپ جو روزمرہ کی معمولات آپ کی ہے، بس اس میں کہ کوشش ہو ایسی چیزوں ہو جس میں چکنائی بہت زیادہ نہ ہو، میٹھا بہت زیادہ نہ ہو، پلان کریں، زبان کے چٹخارے بھی ہو جائیں اور غذائی افادیت بھی مل جائے بھرپور مل تو جائے۔ وہ بالکل سیم اپلائز ٹو افطار۔ افطار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت دیر کے بھوکے ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں شوگر لیولز بہت کم ہوں گے۔ جی، دماغ میں جو بھوک کا احساس بنتا ہے وہ ان شوگر کے لیول سے بنتا ہے۔ اچھا، یعنی شوگر کا لیول کم ہے تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگے گی اور آپ کا دل چاہے گا میں جلدی جلدی اس شوگر کے لیول کو برابر کر دوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے افطار میں کھانا شروع کیا، اب یہ جو غذا ہے یہ معدے سے خون میں شامل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گی، تو جو خون کی شوگر ہے وہ احساس دے رہی ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، اچھا، کیونکہ وہ کم ہے نا، ہاں، ابھی معدے سے خون میں جب تک شامل ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سٹارٹ جب لیں افطار کا تو 5 سے 7 منٹ کے بعد ایک بریک، اور بہترین بریک کیا ہے؟ مغرب کی نماز۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ بھئی مرد تو عموماً جماعت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو بیچ میں اٹھنا پڑتا ہے، خواتین کے لیے اور وہ لوگ جو گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی ایک کلاک لگا لیں، صحیح،
آپ کو ذہن کہہ رہا ہوگا ابھی اور کھا سکتا ہوں، ابھی اور کھا سکتا ہوں، کیونکہ بھوک پوری نہیں ہو رہی، دماغ کو سیٹائٹی نہیں مل رہی، کیونکہ شوگر بیلنس نہیں ہوئی ہے. جی لیکن آپ وہ 5-7 منٹ کے بعد جو تھوڑا سا بریک لیں گے، ہاں اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی بھوک بالکل کم یا ہلکی رہ جائے گی. ہاں وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے 5-7 منٹ میں کھایا، وہ معدے سے جا کے جب خون میں کچھ اس کے شوگر کے اثرات جانے شروع ہوئے تو دماغ کو میسج مل گیا کہ وہ کمی پوری ہو. یعنی ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ دل دماغ کا ایک رشتہ بھی ہے، پھر میدے کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس میں دل آپ ہیں، دماغ وہ بچے ہیں، اور میدا جو ہے اس وقت ہماری نصرت حارث صاحب ہیں جو کہ ایک عرفان عالم کا کوئز سیگمنٹ کنڈکٹ کرنے لگی ہیں. نصرت اوور ٹو یو. آج بتائیے کہ بچے کیا یاد کر کے آئے اور کیا سوالات آپ ان سے پوچھنے لگی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ویسے میدے کی انہوں نے بات تو کر دی ہے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میدے کی افادیت یہ ہے کہ جو آپ کی یہ قوت مدافعت ہے نا، جتنا میدا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے. تو میدے کو نا ہمیشہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے یا رہنے دینا چاہیے، اسی سے ہی پھر پورا جسم جو ہے وہ توانا رہتا ہے. اچھا، جس طرح ذکر کیا ابھی، جی کا سوال اس وقت ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپنٹس موجود ہیں، میں ان سے انٹروڈکشن آپ کا کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ شاہزیب شاہد موجود ہیں جو کراچی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. ان کے ساتھ عطیۃ الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، داؤد یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہی ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ ایٹ آل دا لیسٹ سعود شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سر سید یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. السلام علیکم. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں. اور کافی دیر سے یہ لوگ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. تو آپ کا نمبر آ چکا ہے، اور آپ کا نمبر اس طرح سے آئے گا کہ ٹیم اے، شاہزیب آپ سے میں 3 سوال کروں گی، تینوں سے 3 سوال کروں گی. ظاہر ہے جو سوال آپ صحیح دیں گے اس پہ آپ کو مارکس ملیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، وہ آپ کی سیکنڈ والے راؤنڈ میں ہوگی جو میں کہتی ہوں مشکل راؤنڈ ہے. سو شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے. شاہزیب آپ سے ریڈی؟ جی، پہلا سوال ہے آپ کی خدمت میں. سب سے زیادہ تعداد میں احادیث روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ اس کے آپشنز میں آپ کو دے رہی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ. اچھا، پورے آپشنز بتانے سے پہلے کنفرم ہے؟ جی بالکل صحیح جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شکریہ بھائی، اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے اویس ربانی صاحب نے. اور غزوہ احزاب کا مشہور نام یا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں آپشنز میں پورے بتا دوں پہلے آپ کو. آپشن اے ہے غزوہ خندق، آپشن بی غزوہ احد، آپشن سی غزوہ تبوک، یا آپشن ڈی غزوہ بدر. غزوہ خندق. بالکل صحیح جواب ایک بار پھر. ویری نائس. آخری سوال آپ تیاری سے. کر کے آئے ماشاءاللہ. جی، مسلم مملکت برونائی دارالسلام کس برّ اعظم میں ہے؟ جواب کے آپشنز آپ کے پاس ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ یا آسٹریلیا. افریقہ. اور جواب غلط ہوا. بڑی تیزی میں آ رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ چلو کوئی نہیں، نیکسٹ بزر راؤنڈ ہوگا اس میں آپ کے پاس اور موقع ہوں گے 2 لوگوں کو بیٹ کرنے کے. ٹیم بی کی طرف آتے ہیں اور آپ کا پہلا سوال ہے: دعائے خلیل اور نوید مسیحا کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیف اللہ کن صحابی کا لقب تھا؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ حضرت خالد بن ولید. بالکل صحیح جواب ایک بار پھر. ویری نائس عطیہ. لاسٹ سوال آپ سے ہے: لاہور کی بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر، ظہیر الدین بابر، جلال الدین اکبر یا جہانگیر؟ جہانگیر. اور جواب غلط ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر. اچھا جی، اور اب جی کیسا جا رہا ہے اویس صاحب؟ آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نزاکت کے ساتھ آپ سوال پوچھ رہی ہیں، کتنی شرافت کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں. اس میں دل، دماغ، میدا سب کچھ عمل میں آ رہا ہے. مگر ایک چیز ہے، دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہیں، ایک آخر میں غلطی کری جاتا ہے. ابھی برابر ہیں. اور آج ہم کل کی طرح سب کو ایک ایک ٹیم بانٹیں گے نہیں، کیونکہ کل ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جس ٹیم پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا وہاں پر کچھ بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا، تو آج ہم وہ چانس ہی نہیں لیں گے، آج ایکول فوٹنگ پہ کھیلیں گے. تو آپ ڈاکٹر صاحب کو ایک ٹیم دے دیں، میں کوئی ٹیم نہیں لیتا، خود ایک ٹیم لے لیں. ایک ٹیم آپ ہمارے پروڈیوسر کو دے دیں.
اچھا چلیں یہ پھر ابھی ہم بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے آج آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے، ویسٹ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو بہت زیادہ اس پہ توجہ دیتا ہے، 16 گھنٹے فاسٹ کرو اور صحت کے پتہ نہیں کون کون سے نمونے حاصل کر لیں گے. ہمیں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نیچرلی مل جاتی ہے جی، اور پورے مہینے کے لیے مل رہی پورے مہینے کے لیے. کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے، جس میں بوتھ جسمانی اور روحانی دونوں صحت حاصل کرنی ہے. دونوں صحت حاصل ہو سکتی ہے. چلیں جی ٹیم سی کی جانب چلتے ہیں جو اپنی باری کے منتظر ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے، الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورہ کوثر، سورہ توبہ، سورہ نصر یا سورہ قریش؟ سورہ کوثر. سورہ کوثر بالکل صحیح جواب. دوسرا سوال، اچھا بھائی یہ اویس اکیلے تالی بجا رہے ہوتے ہیں، سب نے مل کے اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ پتہ چلا. میں آپ کو کسی وقت یوں کر کے ہم لوگ کیمرہ گھوم کے اور پھر دکھائیں گے کہ کتنے سارے لوگ موجود ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن تالیاں میں شامل نہیں ہوتے. دوسرا سوال ہے، عالم اسلام کی مشہور درسگاہ جامعہ الازہر کس ملک میں ہے؟ برطانیہ، مصر، پاکستان یا شام؟ شام. غلط. نہیں، مصر. اور آخری سوال، اب دیکھ لو ان دونوں کے ساتھ رہنا ہے یا پیچھے جانا ہے. آگے جانے کا تو ابھی معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لاسٹ سوال آپ سے ہے، ذوالنورین یعنی دو نور والے کن کا خطاب تھا؟ بڑا آسان ہے یہ تو. حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن حارث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عثمان. بالکل صحیح جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے. اچھا ویسے اب جو یہاں پر مارکنگ آئی ہے وہ 20 اور 20 کی آئی ہے. ایسے ہی ہے. اب بزر راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں نصرت کے فیصلہ ہو، آپ ٹیمیں ڈیوائیڈ کر دیں، ورنہ سب برابر ہیں. جب تک کسی پہنچے ہوئے آدمی کا ہاتھ نہیں آئے گا نا کاندھوں پہ، جب تک فرق نہیں پڑے گا. چلیں آج ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے اور عرفان رمضان میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور تمام کنٹیسٹنٹس کے ساتھ موجود ہیں. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. عرفان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فواد موجود ہیں. ہمارے ساتھ ویسے اویس ربانی صاحب بھی موجود ہیں لیکن وہ کہاں موجود ہیں وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے سیگمنٹ کو اور ہمارے پارٹیسپینٹس اور کنٹیسٹنٹ کے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسپانسرز موجود ہیں جن میں بن احسان ہیں، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور شفق کوکنگ آئل. آج کل تو کوکنگ آئل کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور افطار کے ٹائم پر تو کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی رہتی ہے اور بہت ایک اہمیت بھی ہے. ڈاکٹر فواد سے ایک سوال کروں گی اور اس کے بعد ہم اویس ربانی صاحب کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب، جو آج کل ہارٹ اٹیک کا تناسب ینگر جنریشن میں، پہلے ہم سنتے ہی نہیں تھے کہ 25 سے کم عمر کوئی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک، اور فوری ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل اور جان چلی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ 25 کیا، یہ عمر 40 یا 50 سے کم والے ہوتے تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ لائف سٹائل میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی فزیکل انیکٹیویٹی اور چیزیں نہ ہونا، ہیلدی لیونگ نہ ہونا، ڈائٹس کے پرابلم، یہ تمام چیزیں مل کے جو ہیں، اور سموکنگ، یہ تمام چیزیں دل کے مرض کی طرف لے کے جا رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو رسک فیکٹر مینلی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایک تو پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو، ینگ ایجز میں آنی شروع ہو گئی ہیں. 20-25 سال کی عمر میں لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہے ہیں، شوگر ہو رہے ہیں، کولیسٹرول ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو خود پتہ نہیں چلتا. پتہ نہ چلنے کی وجہ سے یہ چیزیں نہ کنٹرول میں آ رہی ہیں. یہ سب چیزیں مل کے اوور آل لائف سٹائل، آرٹیفیشل بھی چیزیں ہیں جو جم کرتے وقت اور ویسے ہم ینگر جنریشن میں بہت زیادہ اس کی ڈائٹ اوور آل میں آپ شامل کریں تو ہر انہیلدی چیز. ابھی آپ آئل کی بات کر رہی تھی، آئل یوز ضرور کرنا ہے لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کھانے کی افطاری کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو 70-80% چیزیں ڈیپلی فرائیڈ آپ کھا رہے ہوں اور 10-15% کوئی فروٹ یا اس ٹائپ کی چیزیں کھا رہی ہوں. تو اوور آل ایک بیلنس کو کنٹرول کرنا ہے کہ زندگی میں ورزش ہو، ڈائٹ آپ کی پراپر ہو، رسک فیکٹر کنٹرول ہو، اسٹیرائڈز کا استعمال نہ ہو، اسموکنگ نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں کریں تو دل سے پھر ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور اب ہم جو جی کا سوال ہے ان سوالات میں بزر راؤنڈ ہے. بزر راؤنڈ میں کون جیتتا ہے
اویس ربانی صاحب اب اس کا فیصلہ کریں گے یہ اور ان کے سوالات. جی جی بہت شکریہ آپ کا. اس وقت اب کوئز ہونے والا ہے. اس سے پہلے تو صرف پریکٹس ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے نصرت حارث صاحبہ بہت ہی آرام سے بہت سادے طریقے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس وہ بچوں کو تیاری سے مائیں ہوم ورک کی پریکٹس نہیں کروا رہے, ہوم ورک کی پریکٹس ویسے یہ کوئز کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. مگر اب آپ کو مزہ آئے I take گا. it as a compliment. Thank اوکے you. تھینک یو. ہمیشہ ایک کمپلیمنٹ آپ کے نام ہوتا ہے. ویسے بھی عورتوں کو کام کرنے والے مرد اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا شوہر ولی اللہ تھا, وہ رات کو اڑا کرتا تھا, مگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات, اور وہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. رات جب انہوں نے اڑتے ہوئے دیکھا, صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کو بتایا کہ رات ایک ولی اللہ ہماری چھت سے گزر رہا تھا. تو انہوں نے کہا بیگم وہ میں ہی تھا. تو بیگم نے فوراً سے کہا جب ہی تم ٹیڑے اڑ رہے تھے. عورتوں کو کبھی مرد سمجھ میں نہیں آنے والے, مگر ہمیں شفق آئل سمجھ میں آیا ہے, ہمارے دل کو سمجھ میں آیا ہے. دل کے ڈاکٹر نے آپ کو تنبیہ بھی کی ہے, اچھے سے اچھے آئل کا استعمال آپ کرتے ہیں تو شفق آئل ایک بہترین آئل ہے. ساتھ ساتھ بن احسان اپنے ساتھ لیے آیا ہے کچھ تحائف جو آج کے سیگمنٹ کے ونرز کو دیے جائیں گے. تو بچوں آپ تیار ہیں؟ ٹیم اے, ٹیم بی, سی. پچھلے راؤنڈ کے نتائج یہ ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں پہنچا, سب کے سب برابر ہیں. عدل کا ایک معیار قائم ہو چکا ہے, مگر اب فیصلہ ہو جائے گا. جس کو بھی جواب آتا ہوگا وہ بجائے گا, اور جس سے پہلے مجھے آواز آئی میں اس کی طرف آؤں گا. پہلا سوال, قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں؟ بتاؤ, جواب بتاؤ. کتنی ایسی ہیں؟ ہاں جواب بتاؤ. سوال مکمل ہونے سے پہلے نہیں اب تم جواب بتاؤ. شاہ زیب 114 صورتیں جو غلط جواب. کاؤنٹ کر دو بھائی, غلط چونکہ سوال یہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی, اب سوال سن لو. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ آپشن اے 3, آپشن بی 4, آپشن سی 5, آپشن ڈی 6. اب کوئی نہیں بجا رہا ہے, جو نہیں بجائے گا نیگیٹو ہے. ہاں بھائی 3, 4, 5, 6 قرآن کی. جی عطیہ 3 صورتیں. 3 صورتیں. جواب واہ بالکل واہ واہ، ٹھیک کیا ہے. بات ہے، بالکل سورہ صحیح۔ اثر, سورہ کوثر, سورہ نصر, بالکل ٹھیک جواب. عطیہ آپ نے صحیح ٹائم پہ بجایا. بجانے کے لیے بھی ٹائم دیکھنا پڑتا ہے نا. جو اکثر لوگ صبح صبح بجا رہے ہوتے ہیں نا, یہ رات 12 بجے بجا رہے ہوتے ہیں, وہ بہت نقصان دے رہے ہوتے ہیں. کون سے پیغمبر جانوروں کی بولیاں شاہزیب واہ۔ تم بجانے کا کام کرتے ہو, بتاؤ اب جواب دو. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب بالکل غلط ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں سن لو پورا سوال. پورا بتاؤ. سوال بھی کون سے پیغمبر جانوروں کی بولیاں سمجھنے میں مہارت رکھتے تھے؟ جی حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب واہ، بالکل کیا ٹھیک ہے. بات ہے، پورا سنو نائس۔ جواب دو. اس وقت عطیہ آگے نکل رہی. میں نے کہا اس راؤنڈ میں فیصلہ ہوگا. یہ عام راؤنڈ نہیں ہے کہ آئی نصرت حارث صاحبہ اور اے بی سی کر کے چلی گئی. اس میں فیصلہ دیکھیں ہوتا آپ جا رہا یہ ہے. بی دیکھیں ٹیم. کہ رمضان کا مہینہ ہے, میں کتنا درد دل میرا ہے کہ میں سوچتی ہوں درد دل کے لیے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے, آپ ان کے پاس جائیں, ساری سرجری آپ کو کر کے دیں میں گے. آپ سب کو کے لیے عدل کے معاملات کرنے کی کوشش کری ہوں. خیر ہمارے پاس وقت کم ہے. تیسرا سوال, اور اس میں سے جو صحیح ٹائم پہ بزر بجائے گا میں اس کے پاس آؤں گا. مارکس آپ کے کاؤنٹ ہو رہے ہیں. ٹیم بی اس وقت آگے ہے. سب سے زیادہ مسلم مملکتیں کس بر اعظم میں ہیں؟ آپشن اے افریقہ, آپشن بی یورپ, آپشن سی انٹارکٹیکا, آپشن ڈی ایشیا. ایشیا. ارے واہ, تم پورے ہل گئے بجاتے ہوئے. بزر بجایا, خود بھی پورے ہل گئے. بالکل غلط جواب. اب ہلو. صحیح جواب کوئی دے سکتا ہے؟ میں آگے چلوں, آگے چلوں گا. جی افریقہ میں. ہاں افریقہ میں. اب تو بات ختم ہو گئی, انہوں نے جواب آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. مگر ہاں آپ نے صحیح فیصلہ لیا کہ آپ نے بزر نہیں بجایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت خاندان بنو ہاشم کے افراد شیخ ابی طالب میں کتنے برس محصور؟ جی 3 برس اس میں محصور رہے تھے. 3 برس محصور رہے تھے. 790 سے 1090 تک. واہ, یعنی کتنے سال؟ 3 سال. بالکل صحیح واہ جواب. بھائی، واہ بھائی بھائی۔ زبردست. میرے خیال نصرت عطیہ احسان very کا nice۔ بدلہ احسان ہوتا ہے. تالیاں بجا دیں آپ. میں تو دیکھیں تالیاں پہلے بھی, یہ جی۔ اسکرین گواہ ہے, لیکن نہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا ساتھ میں, اچھا, ہاں یعنی ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ. بہت اچھے آدمی ہیں, آپ ان کو ہلکا لے رہی ہیں, اور یقین جانیے نفیس آدمی ہے. میں جتنی دیر بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں لگتا ہے کہ دل کے ڈاکٹر ہیں, یعنی ماہر قلب ہیں. اللہ کرے کہ ان وقت کی. کم ہے. اچھا جی, Segment میں کا۔ اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ مجھے بولنے نہیں دیں گی. میں کوشش کروں کہ یہ سوال آپ سے پوچھ لوں. آپ کے پاس کم وقت میں زیادہ سوال بولنے کا موقع ہے. جواب آپ نے دینا ہے. کن صحابی کو فاتح ایران جی عطیہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی Very عنہ. صحیح nice۔ جواب. عطیہ بھائی بہت ماشاءاللہ بہت عطیہ پیاری تو ہے آپ آج کی۔ لے کے جائیں گی. عطیہ نہیں ہوں گی آج آپ.
جی نور جہاں کن مغل بادشاہ کی ملکہ تھیں؟ عطیہ؟ جہانگیر. جواب بالکل صحیح ہے، جہانگیر. شاہزیب سعود باز آ جاؤ، بازی ہوشیار لے ہو جا جاؤ، رہی یہ ہیں۔ لڑکی اگر آگے نکل گئی کس کو منہ دکھاؤ گے؟ جی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن خلیفہ؟ حضرت عمر. بالکل صحیح جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں آپ. اگلا سوال غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے جی ہم پورا گھر کا سامان لے کر آ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق. صحیح جواب، سارا کا بات سارا ہے۔ سامان سب کچھ آپ نے ان کو نچھاور تو ایک فرما سوال دیا. بھی پتہ بھائی ہے۔ بہترین، یعنی یہ سمجھ رہی ہیں نا، یہ سوال بھی پتہ سینسٹیوٹی ہے کو ان کو۔ سمجھ رہی ہیں کہ بات یہی کرے گا یہ آدمی. ہاں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے، تو ہم یہی بات کریں گے. ٹھیک ہے، نواں سوال ہے اور بحیرہ کلزم ریڈ سی کی سب سے چھوٹی بندرگاہ کا نام بتائیں. ہاں بجاؤ، اب بجاؤ، ایجپٹ میں نے سوال ہی بدل دیا. بتاؤ. ایجپٹ میں ہے یہ، لیکن کہتے ہیں اس کی پورٹ وہ ہے. آپشن ہے جدہ، استنبول، ریاض اور لبنان. بچوں تمہارے ہاتھ اگر سوال لگ گئے تھے، میرے ہاتھ تم لگ گئے ہو. لبنان. لبنان. دیکھو ہوشیاری سے کام لیا لڑکی نے. اس کا اصل سوال تھا بحیرہ کلزوم ریڈ سی کی سب سے بڑی بندرگاہ کا نام بتائیں. سب سے بڑی. تو صحیح جواب تھا جدہ، مگر چونکہ میں نے سوال بدلا تو پھر اب یہ جو جواب دے دیں گے وہ قابل قبول ہوگا. بولو نا بھائی، بولو طارق مسعود صاحب کی طرح بولو نا جواب. کیا تو اس بات حوالے سے ہمارے پاس جو نتائج آئے ان میں سے شاہزیب اور سعود دونوں کم و بیش برابر ہیں، مگر ان دونوں کو پیچھے چھوڑا ایک لڑکی نے، اور وہ لڑکی ہے عطیہ، آج کی ونر. زوردار تالیاں ٹیم بی کے لیے. بھائی کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے. ہاں جی، کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے. اور لڑکیاں جو ہیں وہ ذہنی طور پہ ان سے کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے لڑکیوں کی بات مور ہے۔ انٹیلیجنٹ، ایسے ہی۔ اور پھر بھی آدمیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے بھاری کام کریں گے لیکن وہ ہم کر رہے ہیں. نہیں آپ رکھیں کیونکہ لڑکی ہے نا فرسٹ پوزیشن میں. او یس، تو ایک لڑکی کو تو ایک آپ عورت میری دے ہیلپ تو تحفہ. کریں گے. ایک عورت اور ایک مرد. جی آئیے عطیہ اپنا تحفہ لیجئے. بن احسان کی طرف سے یہ تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے. بن احسان لوگوں کے زمین گھر آباد کرنے میں بہت مبارک آگے ہو آگے آپ ہے کو. سب سے پہلے، اور بن احسان کی کوشش بھی یہی اور ہے آ کہ جائیے سب باقی تک آپ ان کا دونوں گھر بھی. ان کی چار دیواری پہنچے. سعود میرے پاس آئیں گے. شفق کی طرف سے یہ تحفہ ان کو جائے گا. سعود آپ کے کارنامے جو ہیں اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کچن میں ہی رہیں، آپ کھانا پکائیں. لڑکی آگے نکل گئی ہے. ہاں. آئیے شاہزیب، بھائی شفق کی طرف سے یہ تحفہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور صحیح ٹائم پہ بجانا سیکھیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں کرتا ہوں یہ کام. یہ آپ کریں میں گے؟ کروں؟ یہ نہیں، بھی آپ ہی کریں گے؟ آپ فرمائیں. نہیں ویسے ہم مل کے کر لیں، ہمارا سیگمنٹ تھا. جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ اور آپ کا. آپ میرا تھینک یو کریں کیونکہ اس سیگمنٹ کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے شیف کے سیگمنٹ کے بعد. اور آج جو شیف ہیں وہ بھی کوئی بہت مختلف اور منفرد قسم کی ریسیپیز بتا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. ہم کوشش کریں گے آپ بارہا ہمارے ساتھ جڑیں. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. ہم اگلے پروگرام میں یعنی اس بلکہ خانہ داری کوکنگ اور کچن کی طرف ہم جا رہے ہیں. لوٹ کر آئیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر نصرت صاحبہ کو بھی ہم الوداع کہیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہوگا. ابھی آپ کچن کی طرف جا رہے ہیں، دسترخوان اور پکوان کی طرف. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے، پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے، تمام انسانیت تک پہنچے، اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل. اور مرچ مسالہ رمضان اسپیشل میں جو ہے بہت ہی مزے کے کھانے بھی بنیں گے، بہت ساری باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری آپ کی صحت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے. کل پہلا رمضان تھا، آج دوسرا رمضان ہے. دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے میری طرف سے میری پوری ٹیم جو مرچ مسالے کی ٹیم ہے اس کی طرف سے، جی ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اس طرح سے آپس میں رمضان کی خوشیاں بانٹتے رہیں اور اپنے آپ کو خوشیوں کے ساتھ ساتھ جو برکتیں ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ اٹھاتے رہیں. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے. ایک میں گناہگار انسان ہوں، لیکن جو کچھ مجھے معلوم ہے، میرے گھر والوں نے جو بتایا وہ یہ کہ صبر، تحمل، برداشت کا نام رمضان ہے. اور یہی ہم جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اکثر میں ٹریفک میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ذرا سی غلطیوں پہ غصہ ہے نا وہ آ جاتا ہے انسان کا. اور غصے میں جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا غصہ شیطان ہوتا ہے، وہ انسان کو جو ہے نا بہت کچھ غلط چیزوں پہ جو ہے نا آمادہ کر دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ غصے کو قابو کریں،
बर्दाश्त का मतलब ही, जो रमज़ान का मतलब ही है वो यही है, जो मैं समझ पाया हूँ कि बर्दाश्त है। और इंसान जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे आप उतना बेहतर है। जो कुछ मैंने सुना मैंने आपके साथ शेयर किया, और रोज़ाना मैं आपके साथ एक छोटी मोटी जो मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मैं रहा हूँ, 25 साल ज़िंदगी के मैंने बाहर गुजारे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो लोगों के बेहद काम आने वाली हैं। और ये जो आज मैंने आपसे जिक्र किया, बर्दाश्त और समझ, और इसको जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने साथ लेकर चलें, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो, आपकी भी हो, और ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत सारे मसले मसाइल से बचा सकती हैं। कहा गया है कि जब आपसे कोई झगड़ा करने की कोशिश करे तो कहा जाए कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, तो प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दें। तो इस तरह से इंसान जो है अपने आप की जान छुड़ा सकता है जब आपके ऊपर कोई चीज़ काबू हो जाए। बात बहुत सारी हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में आपको पता है पसीना आता है, और पसीना जो है वो अपने साथ साथ बहुत सारे जरासीम लेकर आ रहा है। और साथ में आजकल जो आपको पता ही है कि कोविड अभी गया नहीं है, साथ में मौजूद है, और जो डेटॉल कूल है ये आपको देता है इस शदीद गर्मी के मौसम के अंदर 5 डिग्री कम जो है वो राहत यानी कि कूल आपको देता है, ताकि आपका जो मौसमी गर्मा के अंदर रोज़े में की हालत में या वैसे भी आपकी पोजीशन बड़ी बिगड़ चुकी होती है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ 99.99% जरासीम से जो है पाक करता है, और जरासीम जो है वो सबसे बड़ा मसला आजकल है। और आपको पता है जब से कोविड आया है, जब से हम लोग इन चीज़ों के ऊपर पता चला है कि भाई इंसान के हाथ से जरासीम जो है वो सारी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में चले जाते हैं, और वो फिर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो बच्चों को, बड़ों को हर अच्छी तरह से जो है ना हाथ दोनों की तकरीब दें, और डेटॉल आपके साथ है इंशाल्लाह तमाम जरासीम से पाक। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक तो ये कि आपको ये 5 डिग्री कम कूल रखता है, यानी कि मौसम से 5 डिग्री कम पे रखता है, और साथ में आपको 99.99% जो है जरासीम से पाक करता है। तो ये बात जो है हमें बड़ों को भी और बच्चों को भी काम से पहले, इफ्तार से पहले, रोज़ यानी कि सहरी से पहले, सहरी के बाद, इफ्तार के बाद, ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ख़ुद भी करें, और बच्चों को आज जो बड़े करते हैं ना, बच्चों को खुद ब खुद उसकी आदत पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ के ऊपर अमल करें और साथ में अपने आप को सेफ रखें। जरासीम आजकल वाकई बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, और आपको पता है बहुत सारे वायरस चल रहे हैं, बुखार, नज़ला, जिस्म के दर्द और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपने आप को आप सेफ रखेंगे। साथ में जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा जो है ये ना ज़माना बदला, ना डालडा बदला, और ना रमज़ान की बरकतें बदली, ना डालडे का टेस्ट बदला, ना उसकी क्वालिटी बदली, इसलिए कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आप तक पहुँचता है। विटामिन ए, डी, ई, और इसके साथ ओमेगा फैटी एसिड 3 और 6 के साथ मौजूद है, ताकि आपको बेहतरीन एनर्जी दे सके, आपकी सेहत का ख्याल रख सके, और आपको जो है बेहतरीन सेहत के साथ रोज़े रखने की सलाहियत पैदा कर सके, आपके अंदर एनर्जी दे सके। तो इसको आप इफ्तार में, सहर में इस्तेमाल करते हैं। और साथ में माओ की जो एतमाद इसके ऊपर है, और ये 80 सालों से ज़्यादा टाइम से लोगों की माओ के एतबार में है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी तरह से ये हमारे साथ साथ रहेगा। और इसके साथ आज हम डालडा की रेसिपी बना रहे हैं। अंडा मुर्ग सालन जो है इसका तैयार कर रहे हैं। ये सहरी में आप लाजमी इसको बना सकते हैं, या इफ्तार डिनर के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और डालडा का जो नोज़ल वाला बॉटल है ना, उसके अंदर ये है फ़ायदा कि आप इसमें नोज़ल से अपने जितनी मिक़दार आपको चाहिए होती है उसके हिसाब से ऑयल इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने लेना है चिकन बोनलेस, और चिकन बोनलेस तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास मौजूद है। इसके साथ टमाटर हैं, हरी मिर्चें। बेहतरीन ये जो है ना सहरी के अंदर जो रोटी या पराठे के साथ खाने के लिए बेहतरीन डिश है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि जब टमाटर की खटास और अंडा और चिकन के साथ जो है ना बनता है तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है। ये हर रोज़ हम इंशाल्लाह डालडा की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे पूरे महीने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएगी।
बोन लेस है तो बच्चे भी इसको खाने में आसानी से खा सकते हैं। तो इसमें हमने चिकन हाफ के जी बोनलेस फिले जो होता है चिकन का वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसके साथ हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड कर दिया, और साथ में इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद फिर बाकी मसाले वगैरह भी ऐड करेंगे और टमाटर वगैरह के साथ इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और आखिर में अंडे, आप बॉइल्ड भी डाल सकते हैं और कच्चे अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो सेहत की बात भी हो रही है और साथ में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना सबसे ज़्यादा होती हैं, उनमें एक प्रॉब्लम जो है वो है प्यास की शिद्दत और बेचैनी। इसके लिए जो है रोज़ाना मैं आपको बहुत सारे टोटके बताता हूँ। इलायची, छोटी इलायची जो है ना, जिन लोगों के मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है वो तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आएगी लाजमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदबू आ रही हो या प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा लग रही हो किसी को, तो रात को जब हम सुबह सहरी करते हैं, सहरी के एंड में यानी कि सहरी बंद करने से थोड़ा पहले 2 इलायची, छोटी वाली इलायची जो होती है, उसको अच्छी तरह से चबाएं, अच्छी तरह से स्लो चबाते रहें। उसका जो लुआब है ना वो आपके मुंह में आना चाहिए, और अच्छी तरह से जब चबा लें और उसके 2 इलायची को अगर आप रोज़ा ख़त्म करने से पहले यानी कि एंड होने से पहले उसको खा लें और पानी ऊपर से पी लें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे दिन प्यास की शिद्दत भी कम होगी और साथ में जो बदबू आती है वो कम से कम आएगी ज़रूर, थोड़ी बहुत तो, इसलिए कि ज़ाहिर बात है इंसान खाली पेट होता है तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये कि वो कम आएगी आपके मुंह से ना, तो इसलिए कोशिश करें। अच्छा, ये निज़ाम हाज़मे को भी बेहतर रखता है, तेज़ाबियत को भी रोकता है, और साथ साथ आपको दिली सुकून जिसको हम कहते हैं ना, बेचैनी, मैंने अभी जिक्र किया है, इंसान के अंदर बेचैनी सी पैदा होने शुरू हो जाती है, तो उसको भी ये जो है कम करता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ये इलायची वाला जो टोटका है इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करें कि अपना पेट है तो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी यानी कि जो रोगनी खाने हैं ना उससे ज़रा सा परहेज़ रखेंगे सहरी के वक्त, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हैवी सहरी करते हैं, पाए और चने, और पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये एहतमाम होता है। अच्छी बात है, इंसान का मैदा है, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सहरी में कुछ ऐसा खाना ज़रूर आप इस्तेमाल करें जिससे आपको पूरे दिन में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो और आपका सुकून से आप अच्छी तरह से इबादत कर सकें और पुरसुकून रहें। वो जो शुरू में मैंने जिक्र किया है, गुस्सा और बेचैनी, ये भी मैदे की ख़राबी की वजह से भी आती है, ठीक है। तो गुस्सा जब आता है इंसान को तो बस आपको पता है फिर इंसान कुछ सोच समझ उसकी ख़त्म हो जाती है और फिर ऐसी गलतियाँ करता है, फिर बाद में पछता रहा होता है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई कर लिया चिकन को, और आप देख सकते हैं कि इधर इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया, और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर, तकरीबन 2 टमाटर, हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद। अब मसाले ऐड करूँगा इसमें मैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और नमक मैं हमेशा हाथ से डालता हूँ, हाथ से डाला करें नमक, इससे जो है ना नमक परफेक्ट रहता है। और आधा चाय का चम्मच हल्दी ये हमने डाल दिया, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसलिए कि मसाला जो है वो अक्सर जल जाता है, तो इसलिए आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लें। चलें, पानी हमने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलरफुल ये रेसिपी तैयार होगी, और जब आखिर में ग्रेवी थोड़ी सी टमाटर गल जाए और ग्रेवी थोड़ी सी रह जाए, उसके बाद मैं इसमें अंडे, मैंने आपसे कहा कि दोनों किस्म से आप डाल सकते हैं। अगर आपको अंडा घोटाला टाइप का बनाना है तो उसमें आप कच्चे अंडे शामिल कर सकते हैं। अगर आप अंडे बॉइल्ड आपको पसंद है तो बॉइल्ड अंडे भी शामिल कर सकते हैं, दोनों अंडे इसमें शामिल हो सकते हैं आपकी पसंद के हिसाब से। ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं और उसके हिसाब से आप इसको रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी जो हमारी बनने जा रही है वो है पास्ता, और बेक पार्लर का जो है हम स्पैगेटी इस्तेमाल करेंगे और फजीता पास्ता तैयार करेंगे, ताकि आपके दस्तरखान पर
देसी खानों के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा इटालियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तकरीबन 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ 2 in 1 रेसिपीज़ हैं। 2 in 1 रेसिपीज़ उसको कहते हैं कि जो रेसिपीज़ के अंदर मसाले भी होते हैं, यानी कि पास्ता के साथ साथ मसाले भी मौजूद होते हैं। बस आपने सेलेक्ट करना है कि चिकन में बनाना है या फिर बीफ में बनाना है आपने, या सी फूड में बनाना है। तो इसके साथ साथ चिली गार्लिक सॉस भी है, टमाटो केचप भी है, बेक पार्लर का। ठीक है जी, हेलो, ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो जब तक ये हमारा जो है मुर्ग अंडा सालन जो है वो तैयार हो रहा है, तो वापस आते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं, साथ में पास्ता भी तैयार करते हैं और आपकी कॉल भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान के दूसरे दिन हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडा मुर्ग मसाला। अंडा मुर्ग मसाला बनाने के लिए जो है ना हमने डालडा की रेसिपी इस्तेमाल की है और इसके साथ इसे हमने फाइनली तैयार किया। थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसमें रखी है ताकि आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और अंडा जो है इसमें वैसे डालकर मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पसंद है इसके अंदर बॉइल्ड अंडा। ठीक है, तो बॉइल्ड अंडा अगर आप दोनों ऑप्शन थे तो मैंने सोचा कि बॉइल्ड अंडे में इसको हम सर्व करें और अंडा मुर्ग मसाले को। ठीक है जी, तो ये हमारा रेसिपी हमारी फाइनली डन हो चुकी है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी है। सहरी में लाजमी इसको बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है, यहाँ मेरे पास अंडे बॉइल्ड हैं और इसके ऊपर इस तरह से आप, क्या बात है। देखिए जी, अच्छा देखने को अच्छा लगे ना, खाने को भी अच्छा लगता है। तो आंखें जब किसी अच्छी चीज़ को देखती हैं ना तो फिर दिल भी चाह रहा होता है खाने का। तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया रेसिपी अंडा मुर्ग मसाला, थोड़ा सा विथ डालडा। ठीक है, थोड़ा सा ये हमने इस पर हरा धनिया छिड़क दिया, बस बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको नान पराठे वगैरह के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। चलें जी, जब तक इसे देखें आप खुश हो जाएं। और यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेक पार्लर की रेसिपी, और मैं बेक पार्लर के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बॉक्स मेरे पास मौजूद है और इस पर लिखा हुआ है फ्रूट सब्जी .pk, फ्रूट सब्जी .pk। ताज़ा मज़े मज़े की सब्जी जो है ना वो आपके लिए। ये देखिए, इस तरह की पालक मैंने वैसे बहुत कम ही देखी है, इसलिए कि बहुत ही गंदी सी हो रही होती है। ठीक है, और फ्रूट हैं माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरे। ठीक है, और सब्जियां हैं, फल हैं सारे। तो ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं फ्रूट सब्जी .pk पे, और इनका वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ें आजकल के दौर में, जैसे बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, घर में कोई होता नहीं है लेने के लिए, तो आप ऑनलाइन इसे आप ऑर्डर करें। और हम भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेसिपीज़ में, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे ऑर्डर करेंगे। आ जाते हैं बेक पार्लर की एक रेसिपी फजीता, चिकन फजीता रेसिपी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। इस तरह का बॉक्स होता है बेक पार्लर का, 2 in 1 इस पर लिखा होता है। इसके अंदर स्पैगेटी के साथ साथ मसाला भी होता है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से इसके अंदर एक मसाला होता है। तो फिर आपको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मसाले में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें मसाले के लिए ज़रूरत होती हैं। फजीता के लिए हमने जूलियन में जो है ना चिकन काटी हुई है, पास्ता या जिसको हम स्पैगेटी कहते हैं, इसको बॉयल किया हुआ है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है बड़े बड़े पीसेस में कटी हुई है, थोड़ा सा गार्लिक है, और इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आराम से हम इसको तैयार कर लेंगे। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चे भी रोज़े रखते हैं, उनका भी ख्याल करना ज़रूरी है। तो आप इन्हें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इसे इफ्तार में या इफ्तार डिनर में या सहरी में भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बेक पार्लर जो है वो 26 से ज़्यादा 2 in 1 रेसिपीज़, जिसमें इटालियन, पाकिस्तानी और जो है चाइनीज़ रेसिपीज़ मौजूद हैं, जो आप लोगों के लिए तैयार करता है। जैसे टिक्का मैकरोनी है, अचार मैकरोनी है, बहुत सारी रेसिपीज़ है। इसके अलावा इनका जो है प्लेन जो है पास्ता, जिसको हम
मैकरोनी भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के 18 किस्म के जो है पास्ता तैयार करता है, और साथ में इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट पे ये जो है रेसिपी ये बनाई जाती हैं पास्ता, और जो आप लोगों के लिए पेश की जाती हैं, ताकि लीडर ब्रांड है पाकिस्तान का, इसीलिए द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट कहा जाता है बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, क्योंकि ये लीडर ब्रांड है पाकिस्तान का, और पुराना ब्रांड है, और बहुत अच्छी इसकी मार्केट में पोजीशन है, और पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें मालूम चल रही होती हैं, तो आप भी अगर कुछ मालूमात करना चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर आप कॉल करें और इसके बारे में भी मालूमात कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं फजीता स्पैगेटी। ठीक है, फजीता स्पैगेटी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हम, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और जूलियन में कटा हुआ मेरे पास जो है चिकन है, और इसको हम डालेंगे। लेकिन हम आप कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जाहिर जी, मुल्तान से। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको। जी खैर मुबारक जी। अच्छा सर, बच्चों के कान में दर्द होता है जी। ठीक है, बिल्कुल होता है और उसके लिए। कभी टीप आती है, टीप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सर कोई बता दें। बस टीवी की तरफ चलें, जल्दी से बताता हूँ मैं आपको, ताकि और भी बहुत सारी कॉल्स ले सकें हम। ठीक है, चलें। कड़वे बादाम का तेल मिल जाता है मार्केट के अंदर, पंसारी की दुकान पे चले जाएं, उसको कहें कड़वे बादाम का तेल दे दें कान में डालने वाला, तो वो आपको दे देगा। अगर एक कान में दर्द है तो दोनों कानों में डालना है। ठीक है, 3 कतरे एक कान में, 3 कतरे एक कान में डालने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका आराम आ जाता है, और अल्लाह ताला बेहतर करे। और इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हफ्ते 15 दिन के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करके करें। और ये आजकल इस तरह की बीमारियां जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों को। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लहसुन चॉप डाला है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और चिकन जूलियन में कटी हुई ऐड कर दिया हमने इसमें। ठीक है, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने, और थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, याद रखिएगा। वो हम अक्सर परेशान होते हैं ना कि यार वो हमारी जो चिकन है बहुत सख्त हो गई है। उसकी वजह ये होती है कि पहले हम चिकन को इतना कुछ पका चुके होते हैं कि उसके अंदर जान ही नहीं रहती बेचारे के अंदर। ठीक है, तो चिकन को पकाएं, कच्चापन हल्का पल्का दूर हो जाए, उसके बाद फिर सब्जियां ऐड कर दें। ठीक है जी, और ये देखें आधा कच्चा पक्का हो गया। इसमें मैंने टमाटर 2 अदद बगैर बीज के, ठीक है, और ये आ गया शिमला मिर्च 1 अदद बगैर बीज के, और प्याज 1 अदद दरमियानी। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इसको चिकन के साथ मिक्स किया। अब ये क्या होगा कि चिकन भी पक रही होगी, साथ में सब्जियां भी पक रही होंगी, दोनों चीज़ें साथ साथ। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, कलर बरकरार रहे, ताकि सब्जियों के जो फ़वाइद है ना वो हम ले सकें। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। ठीक है जी, और इसके बाद आ जाता है बारी मसाले की। तो ये है बेक पार्लर का मसाला जो फिल्म कोटेड पैकिंग के अंदर मौजूद है, ताकि आपको सही इसका जो टेस्ट है वो मिल सके, और इस पर जो फ्लेवर इसका कलर वगैरह जो है ना वो आपको सही प्रॉपर मिल सके। तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक शमक अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, ये हमने इस मसाले को फजीता, चिकन फजीता मसाला, ये देखें इस तरह का थोड़ा सा वाइट सा मसाला, इसका हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। इसको आपने डाला, मिक्स किया तमाम पास्ता के अंदर। खुशबू बहुत अच्छी सी जो है ना वो आ रही है। जब तक ये मिक्स ना हो जाए ना, इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। ठीक है, वरना फ्लेवर जाता रहेगा। चलें जी, ये आपने इसको मिक्स किया, और इसके बाद अच्छी तरह से टॉस किया। उसके बाद फिर आपने स्पैगेटी जो इसके अंदर होती है 7 से 8 मिनट इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडे पानी में डाल के वॉश करना है ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद फिर हल्का सा ऑयल लगाना, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। गरम पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठंडा करने के बाद देखें, ये देखें
एक एक दाना रेस्टोरेंट की तरह अलग अलग, तो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपके अपने घर पर, ठीक है जी। बेक पार्लर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। ये हमने इसमें डाल दिया और इसको मैं करूँगा मिक्स 2 चमचों से, एक से नहीं, ताकि स्पैगेटी ना टूटे, ऐसे, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, ये देखिए, और स्पैगेटी के अंदर तक मसाला चला जाए, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं मिक्स, और इसके बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। वापस आते हैं और आपके लिए एक और सरप्राइज रेसिपी मौजूद है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज 2 तो तैयार हो चुकी हैं, और बेक पार्लर का आपको मैं बता दूं कि सिर्फ बेक पार्लर के जो है ना पास्ता सिर्फ नहीं होता, इनका केचप भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है, और साथ में ये जो एक ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस है ना, वो अभी आया है। तो पिज़्ज़ा सॉस आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन पिज़्ज़ा सॉस आपको जो है बना बनाया बेक पार्लर का मिल रहा है। बस पिज़्ज़े के ऊपर डालें और इन्जॉय करें। और पिज़्ज़ा सॉस कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं इसको फजीता जो है पास्ता हमने बनाया है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए डाल रहा हूँ। आपको, बच्चों को और बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको आप इस तरह से गार्निशिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ आपकी तीसरी रेसिपी की तरफ, और वो है पेरी पेरी बाइट्स। पेरी पेरी बाइट्स जो है वो किस तरह से बनती हैं। यहाँ पर मेरे पास जर्मन मिर्चें हैं, ठीक है। इसको हमने बीच में से कट लगा लिया, और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आलू, हमने 1-2 आलू बॉईल कर लिए, और थोड़ा सा चिकन बॉईल कर लिया, और इसे हमने फ्राई पैन पे डाला। हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आखिर में इसमें थोड़ा सा क्रीम इस्तेमाल किया, ठीक है। और क्रीम इस्तेमाल करने के बाद इसे मिक्स करके इस तरह का बैटर बना लिया, और उसके बाद फिर इसमें हमने कट लगाकर भर लिया। अंडा आपने ले लेना, अंडे के अंदर 2 अंडे हैं तो 2 टेबल स्पून इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको मिर्चों के ऊपर कोट करना है और ब्रेड क्रम्ब लगाना है और फ्राई कर लेना है। टाइम कम होता है तो हमने इसे पहले से बनाकर रखा हुआ है, ताकि आपको सिर्फ आइडिया दे सकें और आप घर पर बेहतरीन, जहाँ मामता वहाँ डालडा के साथ इसे आप तैयार कर सकें। तो डालडा में हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है जी। और ऑयल दरमियाना गर्म होना चाहिए, और इसे हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है। और ये पेरी पेरी बाइट्स जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सबको पसंद आते हैं, ठीक है जी। ये जो रमज़ान में अक्सर घरों पर ये तैयार किए जाते हैं, और मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद आएंगे, ठीक है। बस सिंपल फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये रेस्टोरेंट वाले जो है बनाकर काफ़ी महंगा सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है, और जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं आप लोगों के लिए एक ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ। रमज़ान में जब हमारी पूरे दिन एनर्जी लॉस हो रही होती है, उस एनर्जी को कवर करने के लिए एक अच्छी ड्रिंक की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर कुछ विटामिन हों जो हमारी रिकवरी करें, ठीक है। तो इसमें मैं टैंक को प्रेफर करता हूँ, और विटामिन सी, डी और जिंक से भरपूर ये रेसिपी है, और इसमें जो है आपकी सेहत के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, ठीक है। ताकि पूरे दिन की एनर्जी जो है, जो लॉस हो जाती है, वो दोबारा वापस आपको मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे जो है एक जग में अपने स्टाइल में तैयार कर रहा हूँ। तो आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा, ठंडा पानी होना चाहिए या बर्फ़ वाला पानी, ठीक है, वो ले लें आप। और इसमें आप जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा कट लगाकर इसमें से हम, वैसे हाथ से भी इसको कट जाता है ये आराम से, और इसको आप थोड़ा सा कट लगा लें, और इसके बाद इसे जग में आपने इंटर कर देना, ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर देना फ्रेश, और मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक का पाउडर, ठीक है। तो ये बड़ा टेस्टी भी बन जाएगा और हेल्दी भी होगा, ठीक है, आधा चाय का चम्मच। और इसे हमने कर देना है मिक्स अच्छी तरह से। तो ये हमारा टैंक जो है ना, बहुत ही
लजीज और हेल्दी, और पूरे दिन की जो थकावट है, पूरे दिन की जो एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है, उसको दोबारा रिकवर करने के लिए इससे बेहतरीन ड्रिंक और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है जी, तो चलें, इसको हमने मिक्स कर लिया है और एक गिलास में थोड़ा सा लेमन लगा लें और इसे 2 गिलास के अंदर इस तरह से निकाल लें। और बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हमारे कुछ कह रहे हैं जी। तो ये हमारे ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं आज यहीं से। और ये जगह हमारे पास है मौजूद, और ये है लेमन फ्लेवर, और इसके साथ एक और कमाल की चीज़ मौजूद है, लेमन काली मिर्च के साथ है ये। ठीक है, लेमन और काली मिर्च दोनों हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास जो वो है अपना मिर्च, वो भी फाइनली डन होने वाली है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे टिश्यू पर, ताकि बड़ी मज़ेदार होती हैं ये। वैसे वाकई इसको आप ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही टेस्टी। और इसको टिश्यू पर आप निकाल लें। चलें जी, ये हो गया फाइनली डन। आज मैं अपना इख्तिताम शो का काउंटर से ही करूँगा, इसलिए कि हमारे पास जो है ना रेसिपीज़ काफ़ी सारी हैं, तो काउंटर पे एंड करेंगे। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो देने वाला हूँ वो हेल्थ के हिसाब से। तो रोज़े में ज़ाहिर है इंसान की एनर्जी जो है लूज़ होती है, तो उसके लिए पकोड़े हम ज़रूर बनाते हैं। तो आपको पता है कि एक चीज़ के पकोड़े जो है ना वो आपको जो है एनर्जी, जिंक और आयरन, हर तरह की चीज़ आपको देते हैं, और वो है पालक। ये है मेरे पास खूबसूरत सी पालक। ठीक है, और इस पालक के पकोड़े सिर्फ आसान ना समझिएगा, इजी ना समझिएगा। ये पालक के पकोड़े जो है ना ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर इफ्तार में इसको बनाया जाए या सहरी में इसको आप किसी रेसिपी में इस्तेमाल करें। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर इसी दौरान हमारे मिर्चें जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में, ब्राउन ब्राउन सी और क्रिस्पी क्रिस्पी सी। और इसको कहा जाता है गर्मा गर्म पेरी पेरी बाइट्स। तो पेरी पेरी बाइट्स भी आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, पकोड़े जब हम ब्रेक का टाइम भी अपना खुदा हाफिज़ करने का टाइम भी हो रहा है, जाते जाते बता दूं कि प्याज और पालक और इसके साथ थोड़े से मसाले और जो है ना तमाम चीज़ें मिक्स करके जो हम पालक के पकोड़े बनाते हैं, आप यकीन करें ये सिर्फ हेल्थ के हिसाब से बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये प्याज और जो पालक है इसके दोनों आपस में जब मिक्स होकर इसके पकोड़े बनते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और अगर इसको पुदीने की चटनी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये और फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, रात में अगर आपको एनर्जी चाहिए, पूरे दिन आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो पालक का ड्रिंक आप बनाकर ले सकते हैं। और पालक का ड्रिंक बनाएंगे लेमन और एप्पल के साथ, एक सेब और तकरीबन बस 15 से 20 पत्ते पालक के, और इसके साथ एक नींबू और थोड़ा सा काला नमक एक चुटकी के बराबर डालकर इसको ग्राइंडर मशीन में इसका जूस बना लें और इसे जो है रात को सहरी के टाइम पर इस्तेमाल करें, तो आपकी पूरा दिन एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा आयरन की कमी जो है ना ख़वातीन के अंदर होती है, तो उनके लिए लाजमी है कि वो अगर एक गिलास पिएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेसिपी और हमारे टोटके और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर से रमज़ान मुबारक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी बात और एक अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड चेक आउट।
इरफान रमज़ान में वक्त हुआ जाता है अलिफ लाम मीम का। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि दुआ भी है, तलब भी है, तमन्ना भी है, तकाजा भी है कि ये जो बज़्म है इससे इरफान हासिल हो, मार्फत हासिल हो, ताकि इबादात में लुत्फ़ आए, ज़िक्र हो, तस्बीह हो, जान और शऊर के हो। और ये सब चीज़ें मिलती हैं इस प्रोग्राम में, लिहाजा हम इसको अलिफ लाम मीम कहते हैं। इसमें एक ख़ासा ये है कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आप कॉल्स भी कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब हम भी पूछते हैं और कुछ सवाल जवाब हम आज के पार्टिसिपेंट से भी पूछते हैं। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ उलमा कराम को कि जिनकी तशरीफ़ आवरी से इस बज़्म को रौनक मिली है। और सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे प्यारे बहुत ही अजीज़ गुफ्तगू फरमाते हैं एक अहसन अंदाज से, अहादीस के ऊपर इनको एक इंतहाई कमाल हासिल है, मलका हासिल है, कुरान शरीफ की आयात को तफसीर के साथ, ताबीरात के साथ बयान फरमाते हैं डॉक्टर कारी अबू इंशा खलील रहमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आज के दूसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहूँगा। आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। आप शोबे तदरीस से मुंसलिक रहते हैं, कई सारी जामियात हैं, ख़ास तौर से जामिया इस्लामिया जो क्लिफ्टन में है, कराची पाकिस्तान और दीगर मकामात पर भी आप काम कर रहे हैं। मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं आज के तीसरे मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। अलिफ लाम मीम को एक ख़ास रौनक और महक हासिल है आपकी मौजूदगी से। आपकी गुफ्तगू में एक सदाकत भी है, साथ साथ आपके खुश अकीदे को हम सब सुनते रहते हैं और बहुत कुछ है जो आज की नस्ल तक पहुँचाते रहते हैं। अल्लामा तैयब शाह गिलानी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीर साहब के बाद मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ हमारे आज के चौथे मेहमान को। आपसे भी यकीनन हम जब भी सवाल पूछते हैं कभी महरूम नहीं रहते। इल्म और सदाकत और तहारत हर चीज़ के बारे में आज के मौजू से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुतसिल हैं और आज आपसे बहुत कुछ सवाल के तौर पूछा जाएगा, आप जवाब देंगे। अल्लामा कुमैल मेहदवी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से, मुफ्तियान कराम की इजाज़त से आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा हमारे उन पार्टिसिपेंट्स को जो बूझो तो जाने में तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज इनसे सवाल पूछे जाएंगे। एक शख्सियत है जिनका इदराक हम तक पहुँच चुका है, हम उनको जानते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए इनके पास 10 सवालात होंगे, यानी 8 मिनट्स होंगे और इनका वक्त शुरू हो जाता है अब। बिस्मिल्लाह। आपका तारुफ पहले, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा माइक पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद उदैरुल हुदा है और मेरा ताल्लुक़ जामिया बिनूरिया आलमिया से है। जामिया बिनूरिया आलमिया से आपका ताल्लुक़ है और साथ में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। वली हसन नाम है, फेडरल यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। वली हसन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। लीजिए जी, आपके पास 10 सवालात पूछने का मौका, 8 मिनट और शख्सियत हमने अपने पास महफूज कर रखी है। पहला सवाल, जिस शख्सियत का आप पूछ रहे हैं सहाबी है या सहाबिया में से है? सबसे पहला सवाल, अल्लामा साहब, क्या वो शख्सियत सहाबी हैं या सहाबी हैं? सहाबी हैं। सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दकीक सवाल किया इन्होंने। वो मर्द और औरत वाली बात की बात पूछते तो दो सवाल हो जाते। हाँ। तो उन्होंने सहाबी और सहाबिया कह के मर्द और औरत का भी तयन कर दिया और सहाबी हैं। बहुत खूब। एक में मदरसे के स्टूडेंट हैं और एक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। आप अशरा मुबशरा में से हैं? दूसरा सवाल, मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब, क्या वो साहब अशरा मुबशरा में से हैं? जी नहीं। जी नहीं। 2 सवाल पूछे गए, 2 मंजिलें आपने तय कर ली हैं। अगले सवाल आप पूछेंगे अल्लामा पीर तैयब शाह गिलानी साहब से उन शख्सियत के हवाले से। असहाबे बदर में से हैं या बाकी सहाबा में से? अल्लामा साहब, क्या वो शख्सियत असहाबे बदर में से हैं? जी, उनके बारे में असहाबे बदर और ओहद के बारे में है कि वो शरीक नहीं हो सके। शरीक नहीं हो सके, यानी असहाबे बदर में से नहीं है। क्या कमाल है। कारी साहब, इस पे कुछ कहना चाहेंगे और या हिंट देना चाहेंगे या इस पे इख्तलाफ करना चाहेंगे हस्ब रिवायत? ओहद में तो शरीक है। ओहद में शरीक है। अच्छा, यानी वो तो सवाल का हिस्सा नहीं है मगर इजाफी मालूमात मिल गई है आपको। सुनी नहीं हमने। बदर में शरीक नहीं है, वो जवाब वैसी का वैसी है। इब्ने असाकिर ने ये लिखा है कि बद्र में आप रसानी के काम पर मामूर थे। वाह, सुभान अल्लाह। ये लिखा है। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है? जवाब दिया जा चुका है कि नहीं? 6 मिनट से भी कम टाइम आपके पास रह गया है। अबू बकर मुहिद्दीन साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मदारिस के बच्चे जनरल नॉलेज, मालूमात आमा में इंटरेस्ट लेते हैं आजकल? इन मौज़ूआत पे तो लेना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे इल्मी मबाहिस से भी गहरी वाबस्ता शख्सियत। जी। जिस शख्सियत का पूछा है उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ख़ास ताल्लुक़ या कोई ख़ास ताल्लुक़? मेरे ख्याल सहाबी होना एक बड़ा मकाम है, इसके बाद क्या रह जाता है?
मेरा मगर मतलब कारी साहब अगर इनायत फरमाएं कोई ख़ास रिश्ता, कोई ख़ास रिश्ता। रिश्ता तो नहीं है, बस सहाबियत वाला रिश्ता है जी, यानी निस्बत का रिश्ता नहीं है, नसब का रिश्ता नहीं है, सहाबी होने का रिश्ता है। मुझे लगा था कि कारी साहब को हिंट भी दे देंगे। चलो ये देखे ना, जामियात तगड़े तगड़े लोग हैं। कारी साहब आपने माशाल्लाह कहाँ से पढ़ा है? जलालपुर पीर। अच्छा, ये सुल्तान महमूद साहब अलैहिर्रहमत। मैंने आपकी एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें आप उस्ताद के मारने पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अच्छा। लामा साहब अगर कोई हिंट दे। अल्लामा कुमैल मेहदी साहब आपसे हिंट मांग रहे हैं, जामिया बिनोरिया आलमिया के और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा। हिंट ये है कि वो महाजरीन में से नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, वो मुहाजिरीन में से नहीं है। काफी अच्छा हिंट है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब ही दे दिया। 4 मिनट रह गए आपके पास मुकम्मल, और इस स्क्रीन पे लोग देख सकते हैं, जरूरत भी कर सकते हैं, सारत भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं, जुम्बिश बजा लाएं, फोन उठाएं अगर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सवाल पे आप आए, इसमें ना ये नहीं कहा गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी तो आप अलैहिस्सलाम से कोई वहाँ पे कोई ख़ास ताल्लुक़ बना था उनसे हिजरत के फ़ौरन बाद? मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? बल्कि एक गोना हिजरत से पहले भी ताल्लुक़ हो गया था। एक ताल्लुक़ हिजरत से पहले भी था। आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं यानी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी नहीं है। वो नहीं है। ये यही बात थी ना, ये सब पूछना चाह रहे थे, मैंने कहा ये वो नहीं है। 3.5 मिनट से भी कम टाइम रह गया आपके पास। लेकिन है कोई और अंसारी? बिल्कुल मरूफ रुवात में से हैं जी, रावी हदीस, कसीरुल हदीस जी। अहादीस, देखिए हिंट आ गया। अहादीस बहुत सारी हैं आपसे मरवी, रिवायात पे काम किया आपने। अब शायद पहुंच जाना चाहिए। अब तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अब हम नहीं पहुंचाएंगे। अब ये खुद ही पहुंचे तो पहुंचे। साहब ऐसा कोई हिंट हो सकता है कि ये पहुंचे भी नहीं और बात भी पहुंच जाए, जैसे अक्सर अल्लामा साहब अपनी मजालिस में प्रोग्राम का जिक्र कर देते हैं। आपको आप अलैहिस्सलाम ने कोई ख़ास लक़ब दिया? जी, कोई ख़ास लक़ब दिया है मुफ्ती साहब? लक़ब तो ऐसा ख़ास नहीं, मगर हिंट अगर देना चाहें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के वाक़यात से इनकी निस्बत है। वाह सुभान अल्लाह जी। नसब के आपने जो पहले लक़ब का पूछा, वैसा कोई ख़ास लक़ब इनायत नहीं हुआ है, मगर देखिए बरकत के हवाले से एक चीज़ है। आपके पास कम टाइम रह गया। जी, 2 मिनट से भी कम वक्त में आपने पहुंचना है उस शख्सियत तक, और आज की खास शख्सियत हैं। हमने इस प्रोग्राम में इंतखाब किया आपका ताकि बच्चों तक पहुंचे बुजुर्गों की बात। वाह। तबक़ात इब्न साद में एक रिवायत है कि हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अपनी आल में से एक फ़र्द का नाम लेकर कहा था कि तो सलाम कहना, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाइएगा। लंबी उम्र के लिए भी तुम तवील उम्र पाओगे जी, और मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। इतनी प्यारी और इतनी बुजुर्ग उम्र आपने पाई है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पोते को सलाम पहुंचाया। सलाम पहुंचाया। डेढ़ मिनट रह गए। जी बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा सा सुनिएगा। इनके वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। इनके वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। ये मर्तबा, ये मकाम, ये मंजिलत आपके वालिदैन को हासिल है। वालिद शहीद हो चुके हैं ग़ज़वा उहद में। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया बिनोरिया आलमिया इस वक्त मुश्किल में है। खजूरों की बरकत का वो जो आपने इशारा किया, खजूरों में बरकत के हवाला से आप जो बरकत की निस्बत थी, दो वाक़े, एक ग़ज़वा खंदक के साथ भी एक बरकत का वाक़या। अब तो पहुंच जाना चाहिए। 40 सेकंड, कोई नाम ही ले लो। आज के दौर में जुल्म और जबर बेइंतहा है। जनाब हमजा के बेटे। सुना नहीं आपका जुमला। अल्लामा कुमैल मेरी सब कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, अल्लाह ताला को जब हम पुकारते हैं ना, तो उसकी सिफत एक ये है कि या जाबिरल अज़्मिल कसीर, ए शिकस्ता हड्डी को जोड़ देने वाला। और इसके साथ ही प्रोग्राम में
وقت ختم ہوا چاہتا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے اگر ان کا جواب آ گیا. 10 9 8 7 6 5 4 3. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ ادھر آؤ, جلدی سے ادھر, جلدی سے دونوں مفتیان کرام جلدی سے ادھر یہاں پر آئیں. آپ آئیں, جلدی آئیں, جلدی آئیں, جلدی آئیں. میں چاہتا ہوں آج قاری صاحب کی ڈانٹ آپ کو لگے. قاری صاحب آپ ان کے کمر پہ تھپکی دے دیں ذرا کچھ کر کے. یہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ برکت والی تھپکی. برکت والی تھپکی لے لیں آپ بزرگوں سے. آئیے, یہ ضروری ہے. بسم اللہ, اللہ آپ کو مزید قاری صاحب زور سے اور مزید آپ محنت کیجیے. جزاک آپ کی اجازت سب سے برکت لیں. سب سے لے لیں آپ برکت. مجھ سے والی اچھی والی بھی لے لیں. جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب تھا. یہ غلط جواب دینے میں کامیاب ہوئے, اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو. آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی شخصیت پہ روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب غزوہ احد میں ان کے والد گرامی شہید ہوئے اور بڑے مغموم بیٹھے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, والد شہید ہو گئے ہیں اور بہنوں کا ساتھ ہے اور ساری ذمہ داری مجھ پر ہے. تو آپ نے دل رکھنے کے لیے ایک سچی بات آپ سے کہی, ورنہ ہم تو دل رکھنے کے لیے کوئی لطیفہ کوئی اس طرح کی بات, لیکن یہ پیغمبر کی شان کے خلاف تھی. آپ نے ایک سچی بات فرمائی. فرمایا جابر تو خوش ہو جا کہ آج اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے بات چیت کی. اور احد کے جتنے شہید تھے سب کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا کہ اے شہیدو تم مجھ سے کچھ مانگو. اللہ, اس میں تیرے والد بھی شامل تھے. انہوں نے مشورہ کر کے کہا یا اللہ تو نے تو بغیر مانگے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے, تو کیا مانگے؟ اللہ نے کہا نہیں مانگو. پھر انہوں نے مشورہ کر کے پھر اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر تو ضرور ہمیں دینا چاہتا ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا, اور بعض روایتوں میں فی اجسادنا کے الفاظ آتے ہیں کہ نقتلا فی سبیلک مرۃ اخری, کہ اے اللہ اگر تو ضرور دینا چاہتا ہے تو پھر ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں بھیج دے, تاکہ یہ جو شہادت کی لذت اور مزہ ہے ہم یہ دوبارہ حاصل کر کے تیری دربار میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کمال, کیا مرتبہ آپ نے پایا ہے, اور اس سے شہادت کے مرتبے کو بھی بیان فرمایا گیا کہ دیکھیے شہید ہو جانے والا اگر کوئی آرزو کر رہا ہے, یوں تو تمام آرزویں اس کی اللہ رب العزت کی ذات نے پوری کر دی ہے, مگر پھر بھی کوئی آرزو باقی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے جسموں کو روح عطا کر دے اور وہ زندگی مل جائے, وہ دوبارہ سے اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں. یہ جو لطف ہے, لطافت ہے, شہادت کا مزہ ہے, یہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, جب لوٹ کر آئیں گے آج کا موضوع حقوق اللہ, حقوق العباد, اور اس میں ترجیحات پہ بات کریں گے. خاص طور سے آج جمعہ تھا, سید الایام, آپ نے دیکھا کہ نمازوں کا اہتمام ہوا, مگر کیوں سڑک کے اوپر راستہ روک کر نمازی صف بچھا رہے تھے اور راستے سے گزرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اس پہ بات ہوگی خاص طور سے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ظالماً خوش آمدید. الف لام میم, اور اس میں سوال جواب حقوق اللہ, حقوق العباد کے موضوع کے اوپر ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کے دوسرے بندے مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں. اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی ہے. کیا چیز ہے؟ ایک, جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرے, جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو, یا جب وہ کسی کی کوئی ضرورت رکھتا ہو, کوئی حاجت رکھتا ہو تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے, وہ دعوت دے تو اس کی دعوت میں شریک ہو جائے, اس کی دعوت پہ لبیک کہے. اور پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ جب وہ السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جتنا حسین ہو سکے. اور پھر جب اسے چھینک آئے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے, یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے. حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں, حقوق العباد کیوں, اور پھر ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ حقوق العباد بھی تو اصل میں حقوق اللہ ہی ہیں, یعنی اللہ ہی نے تو بیان فرمایا کہ والدین کی فرمانبرداری کریں, پڑوسیوں کا حکم, ان کے حقوق. تو اس میں فرق کس بات کا ہے؟ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب تشریف فرمائے. علامہ صاحب, حقوق اللہ, حقوق العباد میں بنیادی فرق کیا ہے, اور اگر اس میں کوئی اولین یا ترجیحاتی بات کی جائے تو وہ کس کی بات ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اویس بھائی, آپ نے خود جس طرح بیان کیا ہے, جو سمجھنے والی چیز ہے, حقوق العباد اصل میں حقوق اللہ ہی ہیں,
کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے ہی یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں، ایک خاندان میں ہوں یا معاشرے میں، جو اصول جو ضوابط طے کیے جاتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی طرف سے میں یا آپ یا کوئی عالم دین ہم بیان کریں، اس کی بجائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے پوچھ لیں کہ اس میں جو ترجیحات ہیں وہ کیسے ہیں۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں وہ جو یہود و نصارہ تھے ان کو مخاطب کر کے اور پھر ایک نیکی کا جو کمال ہے وہ ارشاد فرمانے کے لیے، تاکہ بندہ مومن بھی یہ بات سمجھ جائے، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور یہ تو ایمانیات کا باب ہے۔ اب اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوا تو وہ یہاں سے شروع ہوا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس سے جب بات اس کے آگے بڑھی تو تب جا کے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ حقوق العباد سے خود حکم فرمایا کہ نیکی کا کمال اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے، اور وہ اچھا معاشرہ یقیناً ایک دوسرے کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے، والدین ہوں، اپنی اولاد ہو، میاں بیوی کے حقوق ہوں، محلے کے حقوق ہوں، یا سوسائٹی میں جیسے بھی ہماری وہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے، اس اعتبار سے یقیناً جب یہ حقوق اپنی اپنی جگہ پہ ادا کیے جائیں گے، یتیموں کا، مساکین کا، غرباء کا، مسافروں کا خیال کیا جائے گا، تو ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل ہوگی۔ اور خوبصورت معاشرہ قائم کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اب آؤ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، تو اب تم میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو کہا وہ بھی حقوق العباد سے ہی تعلق رکھتا ہے، وَآتَ الزَّکَاۃ، حالانکہ مال کا پیچھے حکم دیا ہے کہ تم مال اس کی محبت میں خرچ کرو۔ اب یہ زکوٰۃ کا الگ سے جو حکم دیا ہے وہ چونکہ یہ ایک فرض ہوتا ہے مال میں سے اپنے الگ کرنا اور دینا، اور ایک ہے جو فرائض میں واجبات میں سے تو نہیں ہے، ویسے ہی خیرات اور صدقات کے حوالہ سے ہے۔ تو فرمایا تم زکوٰۃ دے کے یہ نہ سمجھو کہ ہم تمام حقوق ادا کر چکے ہیں، بلکہ زکوٰۃ و واجبات کے علاوہ جو ویسے صدقات و خیرات ہیں وہ بھی ادا کرو، تم ان کا خیال رکھو، تمہارے ارد گرد، تمہارے محلے میں، تمہارے چاہنے والوں میں، اقربا میں۔ دیکھیے یہاں ہے کہ تم اکیلے نہیں دنیا میں آئے، اصل جو احساس دیا جا رہا ہے کہ تم اکیلے دنیا میں نہیں آئے ہو، تمہارے اپنے کوئی عزیز و اقارب بھی ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، تمہارے پڑوس والے بھی ہیں، اور ایک پوری سوسائٹی ہے جن کو لے کے تم نے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری حقوق ادا کرنے کے بعد مصلی پہ آ کے میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، پھر تمہیں نیکی کا کمال حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بیان فرما دیا علامہ کمیل مرزا صاحب، کتنی اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے کہ بندوں کے معاملات بندوں کے ساتھ جوڑ دیے اور وہیں پہ اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اب خرچ بھی کرنا ہے اور بندوں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی نیکی کی انتہا بھی یہ قرار دے دی ہے۔ اس حوالے سے بندگان خدا میں سے اگر ہم اخراجات کریں، خرچ کریں، کن کو اولین ترجیح حاصل ہے؟ عزیز و اقارب، مساکین، غربا، کیا ترتیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بعد جہاں قرآن کا آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو یہیں پر یہ بات طے ہو گئی کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرے اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ یہ تعبیر اتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں، بار بار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمہارا تو ہے ہی نہیں، ہم نے تمہیں جو دیا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اور جیسے کہ سورہ نحل میں بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو یہ تو ہے کہ بعض کے پاس کم ہے، بعض کے پاس زیادہ ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھنے پائے کہ میں بہت اوور اسمارٹ تھا یا میں بہت ٹیلنٹڈ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ مل گیا۔ تو بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ صلاحیت شاید رکھتے تھے، وہ اس مقام تک نہ پہنچ پائے۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اتنی صلاحیت نہیں بھی رکھتے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دنیا کی قسمت کے معاملات انہیں کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نظام ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں۔ ہاں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ضرور محنت کرے۔ آج جمعے کا دن ہے تو مجھے برکت کی آیت پڑھنے دیں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سست اور کاہل انسان پسند نہیں. واہ چھٹی نہیں دی ہے کہ زمین مطلب تم بیٹھ جاؤ گے توکل کرتے ہوئے گھر پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپڑ باڑ کے عطا فرما دے گا. یہ نہیں ہونے والا. آپ جائیے محنت کیجئے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہ فضل اللہ کی تعبیر بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی یہ کہ جب تم نے اپنی محنت کر لی اس کے بعد جب کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو. تو اللہ نے بعض کو بعض میں اس میں فضیلت دی. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس زیادہ آیا تھا وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے جن کے پاس کم پہنچا تھا. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. یہ پلٹانے کی تعبیر ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. راد یعنی پلٹنا. عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم. دیکھیں ہم یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں, پلٹ کر گھر جائیں گے. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہے. اس تعبیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ اصل مقام تو اس کا تھا, آیا ہے تمہارے پاس امتحان کے لیے. ہم الذین فضلوا براد رزقہم. یہ نہیں کہا دے کیوں نہیں دیتے, پلٹا کیوں نہیں دیتے جو اس کے اصل مقام تک ہے. فہم فیہ سوا. تو رزق کی تقسیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر امتحان کی خاطر, لیکن استعمال میں سب کا حق ہے. فہم فیہ سوا. اب یہ آپ نے جو سوال کیا کہ حق کس کا بنتا ہے, تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے تو گھر سے بات شروع ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, دوستوں سے ملیں گے, کسٹمرز سے ملیں گے, آفس میں ہوں گے بڑے سویٹ. اب اللہ جانتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہو لیکن پتہ نہیں کیا ہے, وہ کسٹمر ایتھکس ہے, وہ اکنامکس کے لیے ہے. گھر میں جب یہ صاحب پہنچے تو فرعون یہی صاحب بچوں کو 2 تھپڑ لگائے, بیوی کو جھڑکا ڈانٹا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کی. تو آپ جو گھر کے باہر بہت اچھے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر تو شاید نہیں تھے, وہ تو پھر دکھاوا تھا. اصل اخلاق تو وہ ہے اور اصل چیریٹی تو وہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. اس خاطر کہ آپ گھر سے شروع کیجئے, بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق ہو, آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہو, ماں باپ کے لیے وبالوالدین احسانا. بہت خوبصورت. تو سب سے پہلے تو گھر سے بات شروع ہوتی ہے. تو والدین کا حق ہے, زوجہ کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, پھر چچا ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, پھپھی ہیں, یہ جو ذوی الارحام ہیں ان کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے. پھر آپ دائرے کو وسیع کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو توفیق دی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, وہ فقیروں کو کھلا رہے ہیں, غریبوں کو کھلا رہے ہیں, بہن کا حق مار کے بیٹھے ہوئے, وراثت میں حصہ نہیں دے رہے. بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے لیکن 100 فقیروں کا دسترخوان لگائیں گے. بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہے, سود کی کمائی کھائیں گے اور ہر سال اعتکاف کریں گے مسجد نبوی میں جا کے. اور منزل پہ لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی. وہ تو دودھ کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے جس میں نیچے ملاوٹ ہوتی ہے کہ ھذا من فضل ربی, کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. اچھا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 فقرے ہیں قرآن کریم میں, دونوں آیتیں ہیں. ایک ہے قارون کا مزاج, دولت اس کے پاس بھی ہے. ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ. قارون یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اس میں زکوٰۃ نکالو, کہا میں کیوں نکالوں, یہ تو جو کچھ ہے میرے علم کی وجہ سے, میرا اپنا کمال ہے یہ. حضرت سلیمان کے پاس ملک عظیم ہے کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں ھذا من فضل رب. سبحان اللہ. میں علامہ صاحب ایک مختصر سے وقفہ لینا چاہتا ہوں. کیا کمال گفتگو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت اختیار کرنے کا حکم ہے, مگر اس سیرت میں یہ شامل ہے کہ کسب حلال ہو, حرام شامل نہ ہو, اور پھر کسی کا غضب کیا ہوا مال شامل نہ ہو. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان میں جاری ہے الف لام میم. میں محمد اویس ربانی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کے اس پروگرام کا موضوع حقوق اللہ, حقوق العباد, ان کو سمجھنے کی, ان کو معرفت تک پہنچانے, یعنی اپنے آپ کو اس مقام تک لانے کی کوشش ہے, جنبش ہے, جسارت ہے. اور اس میں دقت بھی اگر کہیں نہ کہیں آئے تو ہم سوال پوچھیں گے. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب ایک بات جو میں نے اسی کے ضمن میں کہی کہ آج جیسے کہ جمعے کی نماز ہوئی اور عام طور سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں زیادہ نمازی آ جاتے ہیں, پھر صفیں باہر کی طرف بھیجتی ہیں, سڑک کو روکا جاتا ہے, جو راہگزر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کسی اور مقام سے گزر جائیں, وہاں پہ صفوں کا بچنا, پھر راستے میں نماز کی ادائیگی, یہ کیسی ہے؟ یہ حقوق العباد کے اختلاف میں تو نہیں آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ حقوق العباد کو بہت اہمیت حاصل ہے, مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کے متعلق خصوصی حقوق متوجہ ہوتے ہیں. نمازی کے بھی اپنے حقوق ہیں, راہ پر چلنے والے کے بھی اپنے حقوق ہیں. اب جس طرح کہ آج کل کی صورتحال ہے, ہماری مساجد میں تنگی ہے
اور اگر کسی مسجد میں جگہ نہیں ہے اور وہ روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نمازیوں کا یہ بھی تو حق ہے نا کہ وہ عبادت کر پائیں، اور وہ جگہ ان کو مہیا ہونی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے تو پھر وہ ایک مجبوری ہے، اور نماز جیسی عبادت قائم کرنے کے لیے اگر کوئی جگہ روک لی جاتی ہے یا کہیں پڑھ لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی نماز درست ہے اور صحیح ہے۔ ہاں اگر خام خواہ آپ کے پاس مسجد موجود ہے، مسجد خالی پڑی ہے اور آپ آ جائیں گے روڈ پر اور وہاں چاہیں گے کہ سب دیکھیں اور میں وہاں نماز ادا کروں بغیر ضرورت کے، ہاں بغیر ضرورت کے اگر آپ راستہ روکیں گے تو پھر اس وقت یہ بات ہے کہ یہ آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور صحابی جو ہیں غالباً حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں وہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ ذرا پست آواز سے تلاوت کیا کریں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی ہاں، تو یہ حقوق کی یہاں تک خیال ہے، مگر اس میں ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان حوالوں سے آپ نے پیش کی مصعب، اس حوالے سے ہمیں بڑی شرم آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکرز، چاہے وہ محفل نعت کے لیے ہوں، جلسے جلوس کے لیے ہوں، مجالس کے لیے ہوں، ہم تو دوسروں کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ صرف آذان کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کی ایسی آواز جو آپ کے سامعین سے باہر جا رہی ہے، کسی کو تکلیف دے رہی ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ چاہے وہ دیکھیں نا، میں اپنا واز بھی کسی کو اگر سنانا چاہتا ہوں تو وہ آ کر سنیں، زبردستی تو مجھے نہیں سنانا ہے کہ میں اس کے گھر کے سامنے اس کو الائنمنٹ کروں اور پھر وہاں میری آواز پہنچے، یہ تو شریعت آپ سے نہیں کہتی۔ ہمیں آذان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اطلاع ہو لوگوں کو گھروں میں، تو دعوت ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مقاصد کے لیے جیسے نعت ہیں، شریف ہیں، بہت بافضل کام ہے، مگر اس کا بھی ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس نعت کی بھی بے قدری ہے جس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آ جائیں۔ یہ ہم اس نعت شریف سے بھی بے قدری کر رہے ہیں۔ باعزت اور باوقار طریقے سے سامعین تک اس کی آواز ہو۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تہوار آتے ہیں مذہبی حوالوں سے، جلوس ہوتے ہیں ہمارے، سب کچھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں تلقین ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کا تو آپ نے سوال کیا، وہ تو فرض ہے اللہ کی طرف سے، مگر دوسرے مقامات کے جو جلوس ہیں اور دوسرے ہماری مذہبی چیزیں ہیں وہ مقام نہیں رکھتے جو نماز کا رکھتے ہیں۔ تو وہاں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ان کے لیے ہم شہر کے شہر یا پورے راستے کے راستے جب بند کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب ہے۔ اس میں ظاہر نمازیوں کو بھی اور ساتھ میں گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہے، پھر اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ قاری صاحب، آپ کے حصے میں 2-3 سوال آ گئے، ایک تو حقوق اللہ، حقوق العباد کے مابین فرق کی بات آ جائے گی، دوسرا یہ بات بھی آ جائے گی جی ہمارے ہاں جو لاؤڈ اسپیکرز کا استعمال ہے جس سے مریض بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور سامنے والا کوئی بھی شخص جو نہیں چاہتا کہ مجھ تک یہ آواز پہنچے وہ بھی اس کا حصہ بن رہا ہے، حقوق العباد کہیں مسمار تو نہیں ہو رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد کی تقسیم فرمائی، اس میں کچھ حصہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کا حق ہے، کچھ حصہ وہ ہے جو اللہ کا حق ہے، کچھ حصہ جو جدید تحقیق ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ تیسرے حقوق وہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اچھا، یعنی تیسری چیز ہے، یعنی وہ جیسے انہوں نے زکوٰۃ کی مثال دی، اب اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے اسے نکالا جائے، اور یہ غریبوں کا حق بھی ہے، یعنی یہ ایسا حق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، تو سفر کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ، اے معاذ، کیا اتدری، تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کل تو اللہ و رسول عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا حق، بندوں کا جو فرض ہے، جو اللہ کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بات کریں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جب بندے ایسا کر لیں تو پھر فرمایا اللہ رب العالمین پر بندے کا حق یہ ہے اللہ یعذبہ، وہ اسے عذاب نہ دے۔ تو یعنی جو چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے وہ بندے کا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا،
جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جو اتنا آسانی سے من جاتا ہو، لیکن اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، فقط ایک سجدہ ندامت کے دعا سے۔ اللہ اکبر، سری اور رضا۔ اللہ رب العالمین اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضاؤں کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس لے آ جائے اور سارے گناہ میرے سامنے رکھ دے، فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تیرا استقبال۔ بے شک اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے، اور یہی گمان اس کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا واقعہ تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم کا، جس میں ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ بتاتا ہے یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، آخر میں مختصراً کہتا ہے کہ میرے گناہ سب سے بڑے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ، آسمانوں سے زیادہ، جہان سے زیادہ۔ اور اس کے بعد بچہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو کہتا ہے ہاں میرا رب اس سے زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا۔ یہ حسن ہے اور یہ گمان رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، مزید سوال جواب ہوں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات، جس کا نام ہے عرفان رمضان۔ میں محمد اویس ربانی قاری صاحب سے سوال پوچھ رہا تھا، قاری صاحب نے بڑا تفصیلی اس کا جواب دیا، بتایا حقوق اللہ، حقوق العباد اور اس کے مابین فرق کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تقسیم فرمائی ہے، حقوق العباد کو انتہائی اہم قرار دیا گیا، اور کیونکہ اس کا راستہ وابستگی بندوں کے ساتھ ہے۔ قاری صاحب دوسرا حصہ بھی سوال کا لے لیجئے۔ یہاں پر یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جو حقوق ہمارے بندوں کے ساتھ ہیں اس میں جو ہم آڑے آ جاتے ہیں بیچ میں، خاص طور سے ہماری نیک کاموں کے لیے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندگان خدا پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ جو ہمارے نمازی صرف رمضان میں نمازی بنتے ہیں نا، یہ اگر 12 مہینے نمازی رہیں تو مسجد انتظامیہ کو، کمیٹی کو یہ علم ہو کہ ہمارے نمازی کتنے ہیں اور ہمیں کتنا بڑا پلاٹ چاہیے مسجد کے لیے، اور اگر اوپر بھی بنانا چاہتے ہیں، پلاٹ خریدنے کی طاقت نہیں، تو اوپر کے لیے بھی وہ انتظام، 1 ہال اوپر، 2 ہال، 3 ہال، یہ اوپر بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اچانک حلہ بولتے ہیں رمضان میں، اور خاص کر افطار کے ٹائم پر، مغرب میں بھرمار ہوگی، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ سب اس پہ ہوں گے، تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم خود بھی اپنی تھوڑی سی اصلاح کریں، امام کو شکل 12 مہینے دکھاتے رہیں تاکہ وہ اس حساب سے آپ لوگوں کا نمازوں کا انتظام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اچھا، نماز تو ایک الگ چیز ہے، راستے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ اگر بیٹھو تو پھر راستے کے حق ادا کرو، آنے جانے والے کو جو سلام کرے گا اس کا جواب بھی دو، یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو، راستہ بتاؤ، راستہ ہٹ کے بیٹھو، ایک طرف بیٹھو، اور اس طرح۔ اب جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے تو وہ ایک خوبصورت حدیث تھی، اسی میں اس کا حل بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد میں جب آئے مسجد کی طرف تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں الگ الگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق تھوڑا دھیما پڑھ رہے ہیں، اتنا دھیما کہ آپ نے قریب جا کے تھوڑی سی آواز کو سنا، قریب جا کے، بالکل قریب جا کے، اور حضرت عمر اتنا زور سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں ابھی انٹر ہوئے تو آپ کو آوازیں آنی شروع ہو گئی حضرت عمر کی، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ تھوڑا آہستہ کر، اچھا، اپنی آواز کو ایک فاصلہ تک اپنی آواز کو تھوڑا پست کر، اور صدیق اکبر سے کہا کہ آپ تھوڑی اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کرو۔ اب جب نماز سے یہ فارغ ہو گئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ تو اتنا ایسا کیوں پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جس کو سنوانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا، یعنی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ اور حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر آپ ایسا کیوں کر رہے تھے، زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں جو سوتے تھے ان کو جگانا چاہ رہا تھا، سوتوں کو جگانا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ کی آواز اونچی رہے یا لاؤڈ بولیں، اللہ کو ساری آوازیں پہنچتی۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے، قاری صاحب سوال لے لیتا ہوں میں آپ کی اجازت سے، لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلا ابھی، میں جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا تھا نا کالر کے ساتھ مل کے نتیجہ نکالتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی دوسرا کالر ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرمائیں گے صاحب؟ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو تھوڑا اونچا بولنا ہے، آپ نے اونچا بولنا ہے، آپ نے ہمیں سنانے کے لیے بولنا ہے۔ ہیلو جی آ رہی آواز، کیا فرمائیں گے؟ علماء تشریف فرمائیں۔ سر
قاری صاحب سے کرنی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آتا ہے تو سب آمین کہتے ہیں، اور جہاں پہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے تو ان کے لیے کیا اس میں آپ نے؟ قاری صاحب آ گیا والا سوال آ گیا، والا والین آمین، جو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، حل کیا ہے؟ اب مجھے اس بات سے ہٹا دیا آپ، میں پہلے اس بات کو بھی لے لوں جو ٹھیک ہے جاری تھی۔ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کا جواب سنا نا، دونوں کے جواب کو درست قرار دیتے ہوئے آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی۔ صحیح ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا، جیسے حضرت عمر اونچا بھی پڑھ رہے تھے، کہ اگر کوئی کام کرنا ضروری ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے، بھلے وہ مسجد کے اندر ہے یا آواز باہر جا رہی ہے کسی کو سنے، تو اسی طرح نماز پڑھنی بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی جگہ کم ہے، اوپر بھی جگہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ یہ ہے کہ ذرا جلدی اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تو کہ اس کو لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ کھول دیں، یا پہلے سے کوئی متبادل گلی بھی باہر سے رکاوٹ رکھیں اور لکھ دیں کہ یہ گلی فی الحال چلے گا اتنی دیر کے لیے۔ سب کالز کی لائن لگ گئی ہے، میں دوسری کال بھی لے لوں ساتھ ساتھ، یہ سوال ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، کون صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی سر، میں وسیم عباس بات کر رہا ہوں سر، کبھی ضلع خانوال سے۔ جی 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 فرمائیے سر۔ مجھے نا ایک مسئلہ ہے سر، میں نا احساس کمتری میں مبتلا ہوں سر۔ اگر یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی اگر انسان ہے یا کوئی بھی ہے، اگر فار ایگزامپل کی دل سے اگر عزت کروں نا سر، تو سر یہ ہوتا ہے کہ میں نا دوسرا کیا کہتے ہیں کہ میں بھائی وہ اگر کسی سے بات بھی کرے مجھے بڑی نا جیلسی ہوتی، جلن فیل ہوتی ہے۔ اچھا، تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو کچھ مرضی کرے، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے بہت جلن ہوتی ہے سر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بڑا سادہ میٹھا سوال ہے آپ کا، میں علامہ طیب شاہ صاحب سے جواب لوں گا۔ پہلے قاری صاحب وہ پہلے سوال آمین کا جو مسئلہ ہے، میرا خیال ہے آمین تو خیر سارے کہتے ہیں، یعنی اس کا انکاری کوئی نہیں ہے، صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ سری کہنا چاہیے یا جہری کہنا چاہیے، یعنی آواز بلند یا پھر ہمارے پاس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، آپ امامت کے مصلی پر بھی کھڑے ہوتے اور آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوتی، پھر بچوں کی صف ہوتی، پھر آخر میں عورتوں کی صف ہوتی، چونکہ مسجد نبوی میں خواتین بھی آیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں خواتین کہتی ہیں کہ جب آپ مصلی پر آمین کہتے تھے، ہم آخری صف میں ہوتے ہوئے وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کہی ہوئی آمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو ہم آخری صف میں سنتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت زبیر نے نماز پڑھائی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، امن ابن زبیر ومن وراءہ فإن للمسجد للجۃ، کہ انہوں نے آمین کہی اور جو ان کے پیچھے مقتدی تھے انہوں نے آمین کہی، اور پوری مسجد ان کی آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ ٹھیک ہے، بہتر، تو لہٰذا صحیح۔ میں شاہ صاحب آپ سے وہ احساس کمتری والے سوال کا جواب لے لوں، کیا کرے وہ بچہ ہمارا خانوال سے، کہتے ہیں مجھے احساس کمتری ہے، میں کسی کو پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، یا کسی کی عزت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، وہ کسی اور کو توجہ دیتا ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں، یعنی تھوڑی تھوڑی حسد کی بیماری ہے۔ اچھا یہی بات قاری صاحب اس کے بارے میں بتا دیں۔ چلے میں ایک اور سوال لے لوں۔ میرا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے اور بائیں کندھے کی طرف تھوڑا رخ کر کے 3 دفعہ تھتکارے، جیسے تھوکے نہیں لیکن انداز وہ ہو، اچھا اس طرح 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جب بھی یہ خیال اس کو آئے وہ اسی طرح کرے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس کی خرابی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی فرمائیے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں الف لام میم میں؟ السلام علیکم، شہاد صدیقی کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب فرمائیے سوال۔ جی حضرت، یہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرا بائی پاس ہوا ہے، ڈاکٹر نے اس سال مجھے روزہ رکھنے کو ممانعت کی ہے، کیونکہ ابھی ہوا ہے، تو ہیلو تو پھر میں یہ روزے بعد میں بھی رکھوں گا، اور اس کا کوئی فدیہ یا کیا چیز دینا ہوگا؟ جی مفتی ابو بکر محی الدین صاحب دل کے مریض ہیں اور روزوں کے معاملے میں کیا کہنا چاہیں؟ یہ عارضی بیماری ہے، اور جتنی بھی عارضی بیماریاں ہیں جس کے بعد صحت ہے، امید ہے، تو وہ روزے کی قضا کریں گے، فدیہ کوئی نہیں ہے، فدیہ کوئی نہیں، بہتر ہے جی۔ آپ جو رمضان کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ سارا عطا فرمائیں گے، کیونکہ عذر ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہتر ہے، یہ آپ کو جواب مل گیا جی، اور احساس کمتری کے حوالے سے بھی آپ کو جواب مل گیا ہے۔ آپ نے یہ جو بایاں کاندھا ہے اس کی طرف آپ نے ایسا یعنی اپنی کیفیت ایسے رکھنی ہے کہ آپ تھوک رہے ہیں لیکن تھوکیے گا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کہیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہیلو کیا فرمائیں گے؟ عمران بات کر رہا ہوں میں. جی جی کہ پوچھنا یہ تھا کہ مجھے نا ڈر بہت زیادہ لگتا ہے ہر معاملے میں. کسی سے بات کرنی ہو, کسی سے کوئی کہنا ہو, ڈر بہت زیادہ لگتا ہے, بہت زیادہ. صحیح ہے. اس سے کیا حل ہے, کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوتا اس طرح. یہ ٹھیک ہے. ویسے تو میں کمیل صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. اولیاء اللہ کے لیے تو ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہوتا, مگر یہ کہ اتق اللہ والا ڈر ہوتا ہے. البتہ یہ کہ عالم کی ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں امید رکھوائے, مگر یہ کہ نڈر نہ بنائے, خوف بھی کروائے. مگر یہ والا جو خوف ہے, یہ جو ڈر ہے علامہ صاحب, اس کا کوئی حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وہ جو پہلا سوال تھا اس میں اگر حسد ہو رہا ہے جی یا کوئی ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھیں خدا کی تقسیم پر راضی نہ رہنے کا نام حسد ہے. تو اگر کوئی خدا کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا نا تو یہ معاملہ پھر ایک حد میں نہیں رہتا, پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ذلت ہے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. تو عزت و ذلت و یہ سارے معیارات اس میں کوشش کرنا ہمارا کام ہے, جیسے سورہ جمعہ کی آیت میں بیان ہو گیا. فانتشروا فی الارض, تم تو جاؤ زمین میں کوشش کرو, اور وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو عزت نصیب فرمائے. اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے, معنویات اور مادیات کے جو معیار ہے نا, ان میں یہ ہے کہ مادیات میں ہمیشہ اپنے سے پستر کو دیکھیں, معنویات میں ہمیشہ سے اپنے بلندر کو دیکھیں. بہت خوب. مادیات میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جیسے کہ کسی نے بڑی اچھی ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی کہ ایک بچہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ کسی کے پاس بہت اچھی سی گاڑی ہے یا کوئی اچھا سائیکل ہے, بچے کے لیے ڈاکومنٹری بنائی تھی, اور وہ افسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. کچھ دیر بعد اسے نظر آیا کہ ایک بچہ جس کے پیر ہی نہیں ہے اور وہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اپنے عصا پر آ رہا ہے. تو اس نے پھر شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر تو عطا فرمائے. تو مادیات میں کوشش کریں اور اپنے سے بستر کو دیکھیں, معنویات میں ہمیشہ سے اپنے بلندر کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ڈر اور خوف والی بات میں نے کرنی. ایک کالر بھی میں لے لوں ساتھ ساتھ تاکہ سوال ہمارے پاس آ جائے, جواب ہم تھوڑی دیر بعد دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے سارے عالم دین کے سر میرے طرف سے السلام علیکم سر. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سوال کیا. سر میرا علی گل نام ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا ایک سمپل سا اور آسان سا سوال ہے. ہم لوگ جو اس میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں تھوڑی سی ایک ہم بولتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد, وہ اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام مولا علی مدد. اس میں ہمیں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہمیں برا بولتے ہیں. اس میں کہ میں چاروں عالم دین کو ریکویسٹ کروں گا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دو, یہ ہم کہیں بھٹکے ہوئے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سوال محفوظ کر لیا ہے. علامہ کمیل مہدوی صاحب سے, قاری خلیل الرحمان صاحب سے میں یہ سوال پوچھوں گا. سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ ہم اکثر سندھ کا یہ خاص ہے, پنجاب میں بھی بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد, سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام مولا علی مدد. تو یہ شرن صحیح ہے, پھر کہیں یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اس پہ بات ہوگی. میں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں علامہ صاحب, آپ کی اجازت سے میں لوٹ کر آؤں گا, پھر یہ سوال جواب میں منتقل کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان میں جاری الف لام میم, خوش آمدید کہوں گا آپ کو. کہا گیا کہ جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے, مگر جن کی تربیت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. عرفان رمضان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ماڈلز, اداکار, اداکاراؤں اور ڈرامہ لکھنے کرنے والوں کے ساتھ بٹھا کے دین نہیں سکھا رہا, بلکہ علماء کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ایک سوال پوچھا گیا, پوچھنے والے نے کہا علامہ کمیل مہدوی سے کہ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ جو دیگر کلمات میں اضافی طور سے کہتا ہوں یا علی مدد, یا اس کے جواب میں مولا علی مدد, یہ کہنا سلام کا حصہ ہے, یہ کیسا ہے, یہ شرعی طور سے جائز ہے, کہیں اس کے علاوہ کوئی بات تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام تو دیکھیں وہی سلام ہے کہ جو سلام ہے اور اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے. تو السلام علیکم وعلیکم السلام, جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ جب تمہیں کوئی تحیت و سلام کرے تو یا تو اس سے اچھا جواب دو یا ویسے ہی جواب دو. تو اس لیے تاکید سنت ہے کہ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اس سے آگے پھر سلام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, اس کے علاوہ جو ہے مثلا اگر فرض کی کوئی علی مدد کہہ رہا ہے, مولا السلام مدد کہہ رہا ہے, وہ سلام کا حصہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے اس کے اپنے ایمان کا اظہار ہے, اس کے اپنے جذبات کا اظہار ہے, اس کا تعلق سلام سے نہیں ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر ہم اس کو سلام سے نہیں جوڑیں گے, پھر وہ ایک وسیلے کی بحث شروع ہو جائے گی, وہ ایک جدا بحث ہے. اس کا تعلق سلام سے نہیں بنتا کہ آپ مدد مانگیں گے, کس سے مدد مانگیں گے, کس سے مدد نہیں مانگیں گے, جو اس میں اختلاف مسالک ہے مثال کے طور پر, تو وہ اس بحث کا تعلق اس سے ہے.
تو اگر آپ وہ ابھی یہاں چھیڑنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ہم شروع کر دیتے نہیں ہیں. مطلب مثلا سوال پوچھنے والا اگر کہہ دیتا ہے یہ جملہ تو اس سے کوئی مطلب قباحت ہے، سامنے والا کیا کرے، جواب میں کیا کہے، مطلب اس کا اگر کچھ نہ بھی کہے، وہ کہے سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. ٹھیک ہے، سلام کا جواب دینا اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو وہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر تو وہ فرض ہے کہ وہ جواب دے. ہاں سوائے اس کے کہ اگر کوئی محفل میں سلام کیا گیا ہے تو پھر وہ واجب کفائی ہے. وہ کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. باقی وہ اس کا جواب دینا چاہ رہا ہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو فرض ہے وہ سلام کا جواب دینا. ٹھیک ہے. اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے نا کہ السلام علیکم یہی جو اضافی جملے ہیں یہ ہم نے کلچر کے طور پہ ایڈ کر لیے ہیں. وہ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو سندھ میں زیادہ تر رائج ہے اور پنجاب میں رائج ہے بعض علاقوں میں، وہ اپنی ایک طرح سے اپنی ایمان، اپنی کیفیت کی پہچان کروا رہے ہوتے ہیں. اور اس کیونکہ زیادہ طور پر مکس سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے بات شروع ہوئی اور اپنے اہل بیت الاسلام سے عقیدت اور حب کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لفظ کہہ دیا. تو یہاں کوئی حرام نہیں ہے کہنا، کوئی غلط نہیں ہے کہنا کہ کوئی اس نے کوئی شرعن غلط کام کر دیا. ہاں سلام جو ہے وہ سلام کا حصہ وہ ہے جو سلام تک ہے. اس کے بعد فرض ہے کہ آپ سلام کا جواب دیجئے. باقی وسیلے کی بحث ہے کہ وسیلہ پکار سکتے ہیں، نہیں پکار سکتے، جائز ہے جائز نہیں ہے، اس کا تعلق وسیلے سے بنتا ہے، سلام کی ادائیگی سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. علامہ طیب شاہ صاحب آپ اس پہ اظہار خیال فرما دیں. سلام کے ساتھ ساتھ اضافی جملے حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس طرح کوئی بھی بات کہنا مناسب؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے مہدوی صاحب فرما رہے ہیں. اگر تو وہ کہنے والا اس کو باقاعدہ اسلام کے کو حصہ بنا رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بدعات میں آ جائے گا. تو اس حوالہ سے باقی یا علی علیہ السلام کے حوالہ سے یا علی مدد یا مولا علی مدد کے حوالہ سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس طرح فرما رہے تھے. اگر وہ اس نے اس کو اسلام کا حصہ ہی بنا لیا تو یہ ایسی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی ہو یا نہ فرمایا ہو، آپ کے عمل سے یا آپ کے حکم سے ثابت نہ ہو، تو اس کو حصہ بنا لینا تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ بھی اظہار خیال فرما دیں. میں نے آپ سے سلام کہا، سلام کے بعد میں نے کہا یا علی مدد، تو کیا آپ جواب میں کہیں گے مولا علی مدد؟ یہ کہنا مناسب ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا. پہلی بات جو انہوں نے فرما دی وہ بالکل میں اس سے 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ چیز سلام نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کا یا اپنے طبقے کا، اپنے گروہ کا جس سے وہ ریلیٹڈ ہے اس کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے. مجلس میں سب کو پتہ چل جائے کہ میں کس چینل سے آیا ہوں. صحیح. اس کا صرف اتنا ایک ظاہر ہوتا ہے. پھر یہ جملہ ہمارے نزدیک یہ جملہ شرکیہ ہے، یعنی ندا لغیر اللہ جو ہے یہ جملہ شرکیہ ہے، نہ اسے کہنا چاہیے. اور اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. البتہ وہ جو سلام انہوں نے جیسا کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور یہی چیز اللہ نے جنت میں بھی رکھی. جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا ہی جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرو. تو وہاں بھی سلام ہے، یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی سلام ہی ہے. تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال فرما دیں. اس کے علاوہ بھی کوئی اگر جملے ہیں، مثلا یہی جملہ نہیں خاص طور سے تاکہ کوئی ہٹ نہ ہو، مگر اس کے علاوہ اگر جملے کہہ رہے ہیں تہنیت میں یا اس کی تبریک میں تو منافی ہے؟ سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے، وہ معروف ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی. جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے، اس سے بری رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس بات کو یوں کہتے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں کسی کو تو وہاں اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، چونٹی بھرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایک ماحول کے بھی خلاف ہے نا کہ جب مثال کے طور پر کوئی بریلوی آئے اور وہ کہے یا رسول اللہ مجھے کہے تو وہ چونٹی بھر رہا ہے نا، سلام تو نہیں کر رہا مجھے. یہ ہمیں اپنے معاشرے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے آپ اس کو ایک طرح سے چونٹی اس کو یہی کہیں گے اور کیا ہے کہ سلام آپ نہیں کر رہے. تو ہمیں معاشرے میں یہ تلقین کرنی چاہیے، اس میں اپنے مسالک سے اگر محبت کے اظہار کر رہے ہیں تو اختلاف کی بات کو وہاں نہیں لانا چاہیے. جیسے میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، جیسے ہماری محفل ہوتی ہے نا تو ہم نے درود ہی پڑھنا ہے، تو کئی درود ہمارے مشترکہ بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم وہ پڑھیں
تاکہ ایک مگر اس اتفاق میں اجازت اتحاد تو ہے، ہو۔ اجازت تو ہے، درود جون سا چاہے پڑھیں، وہ سلام ہی بھیجیں۔ باقی یہ بھی دیکھیں جی، ہم ایسا ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یا علی یا رسول کہنا یہ ندا کے ساتھ کوئی ہم ان کو خدا بنا کے یا علی یا رسول کہہ رہے ہیں، تو تب وہ اس ضمن میں نہیں ہے یہ۔ تو اس طرح آپ چلو اپنے عقیدہ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ شرکیہ جملہ ہوگا، باقی ہمارے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا وہ ایک الگ ہی بحث ہے کہ شائبہ تو ہے الگ ہے، ایک شائبہ ہے باہر۔ روانی صاحب، مثال کے طور تو پر ہم دونوں آپس میں ملے، اب آپ ملتے وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ، اب ان میں نہ آپ رسول ہیں نہ میں رسول ہوں، آپ نے کس کو کہا؟ ہم دو بندے آپس میں مخاطب، تو ہم سلام کے آخر میں نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے، انڈین، ان اپنے طالب علم کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، اب جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے بھی یہ وہاں بھی جا رہا ہے اور اس کو فلاں لفظ سے شاید چڑ ہوگی، تو اس نے دکان میں مارکیٹ سے آگے سے گزرے تو دکان میں بیٹھے بیٹھے کہا یا رسول اللہ، ایسا کہا اس نے۔ اب مولانا ثناء اللہ امرتسری رک گئے، دکاندار کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ میرا شاگرد عبداللہ ہے اور میں اس کا استاد ثناء اللہ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں، ہم دونوں میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، چڑھانے کے لیے دیکھیں جی، تو نے کس کو پکارا ہے؟ اے شہر علم عالم و اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی تو سلطان بہروبر۔ میں آپ کی اجازت سے نعت پہ چلے جاؤں کہ موضوع کہیں اور نہ چلے جائے۔ غلط ہو گیا یہ کہ ہمیں تو پھر جواب کی اجازت ہی نہیں ملی، وہ تو پھر آپ سے ہی ہم نے شروع کیا تھا، وہ شروع کیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ رسپونڈ بھی تو ہو سکے نا، تو وہ تو پھر اب اپنا بیان کیجیے مختصر۔ چلے مختصر، وہ جتنا ان کو وقت دیا آپ نے اتنا تو ہمیں دینا چاہیے تھا، آپ کو بہرحال نہیں دیا آپ نے اتنا وقت۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ شرک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ لا شریک واجب الوجود ہے، وہ باقی سب اس کی مخلوق ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں بھی جو ہے وہ سلام ہی ہوگا، تو یہ علی مدد تو وہاں ہے نہیں، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات اب مجھے کہہ لیں دیجیے کہ کننا نعرف المنافقون بذکر علی بن ابی طالب، صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی بن ابی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے، تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت کے حوالہ میں اولاد کی تربیت، حضرت جابر بن انصاری کا آپ نے واقعہ سنا ہے، آپ نے شخصیت کا پوچھا تھا نا، ان کا بھی وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا، بس اتنی سی بات ہے۔ علی قسیم الجنت والنار، جنت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے، یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے، اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے سینکڑوں ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں، تو جانا آپ کو وہیں پہ اس محبت کی وجہ سے، ہاں تو وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ویسے ہی چلے جائیں گے اور وہاں پر جنت کی بات، اور پھر میرے خیال میں مناسب نہیں رہا۔ ایک جملہ میرا لے لیجیے، ایک جملہ میں چڑیاں بن گئی ہیں، یا علی مدد سے جو ہمیں حضرت علی کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، ہمیں شرک کی وجہ سے تکلیف، جیسے حضرت علی بہت محترم ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید بھی ہمارے لیے محترم، وہ مسئلہ وہاں ہے، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محفل کا حضور بخش کلور صاحب کی طرف سے آج ہمارے پاس دسترخوان کا اہتمام ہوا ہے، ذکر مولا علی علیہ السلام سے کوئی ذکر مولا علیہ السلام سے، جی ذکر مولا علیہ السلام سے صحابہ کرام یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، کون ایمان والا ہے کون، اس لیے ذکر آپ کہہ رہے ہیں ضروری، جی اس لیے ذکر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ندا کر کے فیصلہ زور سے ذکر کرتے ہوں گے نا، زور سے ذکر کا مطلب ہے بلند آواز سے کرتے ہوں گے، بولا یا علی، پھر دیکھا کہ اس کو تکلیف، نہ ذکر کا مطلب کیا، ذکر کا مطلب کیا ہے، ذکر کا مطلب اظہار ضروری ہے، ذکر کے اظہار ضروری ہے اور دکھاوے میں بڑا فرق ہے، تو آپ یا نہ کہیں سے ولی علی کہہ دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ دکھاوا، آپ حضرت علی کا نام ہی لیں، جنہوں کو عشق ثابت ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، عشق و فریاد لازم تھی تو اب وہ بھی ہو چکی، لوگوں کو اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، آج میں نعت والا حافظ حامد رضا نورانی صاحب تشریف فرما تھے، مگر ان کی نورانیت پہ آج ہماری یہ گفتگو حاوی رہی ہے اور ہم لوٹ کر آئیں گے، دسترخوان پہ بیٹھیں گے۔ حاجی حضور بخش کلور صاحب کی طرف سے آج الحبیب ریسٹورنٹ کی طرف سے یعنی اس کا اہتمام کیا گیا، ہم ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، ان کے درجات بلند ہوں، اس حوالے سے ہم طلب کرتے ہیں پروردگار سے۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
अहकमुल हाकिमीन, रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं, इल्तजा गुज़ार हैं। मालिक व मौला, तमाम इबादत करने वालों की इबादतें अपनी पाक बारगाह में उनको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा और अपनी पाक बारगाह के शायान शान अजर नसीब फ़रमा। मालिक, इन बरकत वालों और इन रहमत वाली घड़ियों में तेरे करम और तेरे फ़ज़ल वाले इन लम्हात में तेरी बारगाह में इल्तिजा गुज़ार हैं कि हमारे दिलों को, हमारे सीनों को, हमारे दिमागों को नूर मार्फत से मुनव्वर फ़रमा। आमीन। कुरान करीम की मार्फत अता फ़रमा। मालिक, सरात मुस्तकीम पे गामज़न रख। पाक परवरदिगार, हिदायत के नूर से मुनव्वर फ़रमा। मालिक मौला, जो भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हुए हैं, अहकमुल हाकिमीन, जिस भी हवाला से वो जिस्मानी या रूहानी बीमारियां हों, या तंगदस्ती हो, या परेशानियां हों, या फिर आफात व बलियात या हादसात या नागहानी हादसात जो हैं उस हवाला से हो, अपनी पाक पना अता फ़रमा। अहकमुल हाकिमीन, तू मेहरबान है, तू करीब है, मजीब है, तू दुआओं को कबूल करने वाला, जवाब अता फ़रमाने वाला, मोहब्बत करने वाला, करम फरमाने वाला। मालिक व मौला, इन रहमत वाली घड़ियों में तेरी बारगाह में इल्तजा करते हैं कि हर तरह अपना करम, फ़ज़ल, मेहरबानी हमारे साथ मखसूस फरमा। मालिक, हर मुसलमान पर अपना करम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे मुल्क को सलामती फरमा, हमारी सल्तनत को ताबिंदा शाद फरमा। पाक परवरदिगार, हमारा परचम हमेशा सरफराजियों पे लहराता रहे। अहकमुल हाकिमीन, जो माँ बाप अपने बेटे या बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, पाक परवरदिगार ए मुसब्बिबल असबाब, उनके लिए बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नाउज़ु बिका मिन जहदिल बला व सूइल क़दा व दरकिश शिक़ा व शमाततिल अअदा व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ान मन, आज की नशरियात मुलाज़ा फरमाने का शुक्रिया। आज के दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा ने रौनक बहाल रखी है। रूह अफ़ज़ा 110 साल पुराना मशरकी मशरूब है जिसको हर घर में पसंद किया जाता है। साथ साथ टैंक भी हमारे साथ है जो विटामिन सी, विटामिन डी और दीगर सलाहियतों यानी मेंटल शार्पनेस और एनर्जेटिक ड्रिंक कहलाता है। आप तमाम लोग अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं इसको, और अपना ख्याल रखते हुए, अपने से बढ़ के अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए, अल्लाह की अमान में।